لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ جو معروف آپ نے لگایا یہ معروف مشہور ہونے کے بعد لگایا, تو ایسی کیا چیز تھی جس نے آپ کو موٹیویٹ کیا اور اس طرف اس کام میں, بالکل یونیک کام ہے, اس کا آئیڈیا کہاں سے آیا؟ اور ایک امام مسجد کو آئیڈیا آ گیا یار, کوئی وسائل نہیں ہے اس کے پاس. والدہ نے ایک دن مطلب موبائل چلاتے ہوئے ڈانٹا کہ آپ لوگ ٹائم ضائع کرتے ہو. سارے والدین ہاں سر, اتنا بڑا واقعہ شاید دنیا میں کہیں ایک ہی ہوا ہوگا جو ہم نے بس ایک اغوا شدہ کو ملوا لیا, اور ہم 600 سے زیادہ لوگوں کو ملا چکے ہیں. بنگلہ دیش کی اتنی زیادہ خواتین پاکستان میں کیسے ہیں؟ یہ ہیومن ٹریفکنگ ہے یا تو بات مولوی صاحب نے جب پتہ کیا, بولا انہوں نے جرگہ بٹھایا آپ کے بارے میں کہ اس کو ہم نے نہیں چھوڑنا ہے. انہوں نے بولا نہیں ہمیں نہیں چاہیے, وہ ملنے بھی نہیں گئے. ایک تو اسامہ کا کیس ابھی مشہور ہوا نا, نہیں وہ تو اسامہ دیر ہو گئی ہے, اس کیس کو ہمارے 2-2.5 سال ہو گئے, اور ابھی تک اس کے بھائیوں نے نہیں ملاقات کی. نہیں وہ ملنے نہیں گئے بالکل. وہ بہن جو 28 سال بھائیوں کا نام جپتی رہی جی, اور سینے سے لگائے رکھا, اس نے ان ناموں کو یاد رکھا, اور وہ بھائی 28 سال بعد کہہ رہے ہیں کہ ملنے میں نہیں ملنے. یہ تو اللہ کوئی کرشمہ کرے, کوئی معجزہ ہو تو اس کا خاندان مل سکتا ہے, ورنہ ہمارے بس میں تو نہیں ہے. لیکن پھر وہ حل ہو گیا جی. وہ پوسٹ ہم نے لگا دی. کیا پوسٹ لگائی آپ نے؟ نشانی ہے تو اس میں کچھ بھی نہیں تھی. 2 سال کے بچے کو کیا یاد ہوگا؟ اس نے بولا کہ بھائی مجھے اپنا نام نہیں پتا, والدین کا نام نہیں پتا, مجھے بس صرف یہ بتایا گیا کہ تمہیں امام بری کے مزار سے اٹھایا گیا ہے. ہمیں جو سمجھ آیا ان 6-7 سالوں میں 8 سالوں میں کہ ان بچوں کو جب ایک بار یہ شیلٹر گئے بس پھر واپس نہیں لوٹے. کئی کیسز میں ایسا دیکھا, 2 بہن بھائی یا 2 بھائی گم ہوئے ہیں, کسی چائلڈ پروٹیکشن سینٹر میں پہنچے ہیں, تو ان دونوں بھائیوں کو الگ الگ شہروں میں بھیج دیا گیا. کسی کی والدہ ساتھ تھی بچوں کے ساتھ, تو والدہ کو کسی اور شہر میں, بچوں کو کسی اور شہر میں بھیج دیا گیا. تو اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے کہ بچہ کہاں سے گیا والدین کے پاس. ہم اس طریقے سے کام کریں گے. کریڈٹ بھی آپ لے لیں, میں کہہ رہا ہوں نا کہ اخباروں میں اپنے نام سے چلاتے رہے, ہم خاموش. بچہ ملوائے اس کی فیملی. ہم نے کہا بس ہمارا جو مشن ہے کہ کوئی گمشدہ اپنے پیاروں کو ملے, کوئی لخت جگر ماں باپ سے جدا نہ ہو. 6-7 پولیس کے اعلیٰ افسران نے میرے والد کو کال کی ہے اور بتایا کہ اپنے بیٹے کو کہو کہ فلاں فیملی کا نمبر دے دو. صرف اور صرف کریڈٹ کے چکر میں تو مل گئی. تو آپ نے غیر قانونی کام کیا, جو آپ کو ریاست نے کوئی ذمہ داری دی ہے. آپ کسی دہشت گرد کو ٹریس کر کے پکڑے, کسی قاتل کو پکڑے, آپ نے میرا نمبر کیوں ٹریس کیا ہے؟ 32 سال. اس نے کہا بہن آپ کہاں تھی؟ بولا میں فلان جگہ میں تھی. اس نے کہا وہاں تو ہم درجنوں بار آئے آپ کو ڈھونڈنے کے لیے. اچھا, جہاں وہ موجود گھر والے وہاں گئے, دروازے کے باہر آئے ریسیپشن میں. ٹھیک ہے گاڑی آئے گی گھر چلیں گے. بولا گاڑی آئی, ہم بیٹھے ہیں, ہم سمجھے چلو گھر جانے والے, ہم کراچی پہنچ گئے. اس کے نام پہ کوئی فنڈ نہیں دے گا یا جو بھی سمجھے, یا وہ کمانے کے قابل ہو جائے. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. جی, تو وہ اس کو پھر وہ باہر نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے بچے ہوتے ہیں ہمارے بھائی. میں ان کو سلام کرتا ہوں نا, السلام علیکم بھائی, چلے کل ملنے آنا, آپ کا انٹرویو کروں گا. یا میں بولتا السلام علیکم, تو وائس کرتے ہیں یار ولی بھائی آپ نے کیا لکھا ہے, وائس کر کے بتاؤ. ہم ان ویڈیوز کو دیکھتے ہوئے روتے ہیں, تو کیا آپ خود کبھی فرسٹریٹ نہیں ہوتے؟ کبھی خیال آیا کہ آپ یہ ہر سال 23 مارچ کو 14 اگست کو میڈل ریوڑیوں کی طرح بٹ رہے ہوتے ہیں ایسے ایسے لوگوں کو جو کوئی جانتا ہی نہیں ہے, تو آپ تو ڈیزرو کرتے ہیں, تو آپ کے دل میں کبھی خیال نہیں ہے کہ انہوں نے اتنا کام کیا, اس سطح پہ ریکگنیشن مجھے ملنی چاہیے؟ کچھ دیر بعد ایک خاتون کی مجھے وہ اسکرین شاٹ اس نے مجھے تصویریں بھیجی, بولا کہ بھائی یہ بندہ مجھ سے آپ کے نام پہ پیسے مانگ رہا ہے. آج بھی ہم نے بات کی کہ وہ بچوں تک رسائی نہیں دیتے ہیں کہ بچوں کو جا کے دیکھیں بچہ کے سال میں, بچوں کو دانے نکلے ہوئے ہیں, بچوں کو گنجا کیا ہوا ہے, تعلیم نہیں ہے, کھانا نہیں ہے. اسماعیل کو کبھی کبھی کال کر کے قسم دیتا ہے یار سچ بتاؤ جو تم لوگ ملاتے ہو اس میں کوئی اسکرپٹ بھی ہے, آپ لوگ جھوٹا رلاتے ہوں گے, آپ بولتے ہوں گے رو. بندہ جو ہے نا پیدل روتے ہوئے چلتے ہوئے کہہ رہا ہے 30 سال گزر گئے ہیں لیکن اس کی امید نہیں ٹوٹی ہے کہ کبھی میرا بچہ ملے گا. اللہ میاں آج کے بعد میں نے کسی بندے کو نہیں کہنا اب تو ہی ہے جو میرا بیٹا مجھ سے ملوائے گا. اور اللہ نے اس کے بات کی کتنی لاج رکھی ہے کہ 2 دن بعد اس کا رابطہ ہو جاتا ہے. بالکل آنسو ہیں, ان کو آپ نے کیسے اندر ہی اندر پینا ہے اور ان ساری تکلیفوں کو اندر ہی رکھنا ہے اور سہنا ہے اور لوگوں تک پہنچانا ہے. اس کو اگر ہم کل کو نام دیں گے تو یہ شیلٹرز فائلز کے نام سے بڑی ایک لیکیج بن سکتی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عمار خان یاسر, آپ دیکھ رہے ہیں فوکس میڈیا. آج میرے ساتھ اس پوڈ کاسٹ میں جو مہمان شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, اور یہ جملہ ایک روایتی جملہ نہیں ہے ان کے لیے. ولی اللہ معروف, آپ ان کو جانتے ہیں, دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, اور سب سے بڑھ کے آپ ان سے پیار کرتے ہیں ان کے کام کی وجہ سے, ان کے درد دل کی وجہ سے, اور بچھڑے ہوئوں کو آپس میں ملانے کی وجہ سے. صحیح معنوں میں یہ بندہ اسم با مسمى ہے, یعنی ولی اللہ معروف ان کا پورا نام ہے جو کاغذوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے دوست بھی ہیں ماشاءاللہ اپنے کام کی وجہ سے, اور معروف بھی ہیں. پورا پاکستان ان کو جانتا ہے, دنیا بھر کے اندر لوگ ان کو جانتے ہیں, اور خصوصاً جن کے کوئی بچھڑے ہوئے ہیں گزشتہ کئی دہائیوں سے, وہ ان کے پیج پہ نظریں گاڑے ہوئے رہتے ہیں کہ کب کہاں کیسے کسی وقت ان کے پیج پہ ان کے یوٹیوب چینل پہ
کسی پیارے کی تصویر آ جائے اور ان کا بچھڑا ہوا ان کو مل جائے. بہت شکریہ ولی اللہ بھائی, بہت شکریہ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے اس وقت سے دوست ہیں جب نہ مجھے کوئی جانتا تھا نہ ان کو کوئی جانتا تھا. آپ کو تو پھر بھی کچھ جانتے تھے, مجھے بالکل نہیں جانتے تھے. تو ہمارا 2018 میں پہلی ملاقات ہوئی تھی کراچی میں, بلکہ میں اس وقت ان کے گھر بھی گیا تھا. اب میں بھی دورہ حدیث میں پڑھتا تھا اور مولانا ولی اللہ معروف صاحب بنور ٹاؤن میں دورہ حدیث کے طالب علم تھے, اور ہمارا کلاس کے ساتھیوں کا وہ میرا پہلا کراچی کا وزٹ تھا. اس وقت ہماری مولانا عثمان صاحب کے توسط سے ملاقات ہوئی, اور جہانگیر بھائی ہم سے بیٹا کرتے تھے. جی تو وہ عثمان تو غائب ہی ہو گیا, جہانگیر پھر فیس بک پہ نظر آ جاتا ہے. جی تو بہرحال اللہ نے پھر ان کو ایک عظیم کام کے لیے چنا. سب سے پہلے تو ولی اللہ بھائی, لوگ آپ کو جانتے ہیں, آپ کے کام کو جانتے ہیں, لیکن آپ کا جو ایک دینی پس منظر ہے بہت کم لوگ اس کو جانتے ہیں, لیکن وہ بتانا ضروری ہے کہ ہمارے مدارس کا کنٹریبیوشن معاشرے کی فائدے کے لیے, بھلائی کے لیے کیا ہے. وہ ضروری یہ ہے کہ آپ اپنا دینی جو پس منظر ہے آپ کا, تعلیمی کن اداروں میں آپ نے پڑھا, وہ ذرا بتا دیجیے. جی عمار بھائی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت بہت شکریہ, اللہ کو جزائے خیر دے. عمار بھائی منگو پیر میں اب آئے تھے, جی وہیں پر ہم نے ہاؤس سنبھالا ہے. منگو پیر کے ہی ایک مدرسے میں ہم نے ابتدائی تعلیم شروع کی, قرآن کی تعلیم, اور وہیں پر ایک اسکول سے ہم نے اسکول کا بھی آغاز کیا تھا, میٹرک وہاں سے کیا. پھر منگو پیر کا ہی مدرسہ ہمارے پڑوس میں مدرسہ بیت العلوم الاسلامیہ, وہاں سے کتابوں کا آغاز کیا تھا. پھر فراغت ہماری جامعہ بنور ٹاؤن سے ہوئی. ماشاءاللہ. تو بنور ٹاؤن میں کون کون سے درجے آپ نے پڑھے؟ وہاں میں نے درجہ ثابیہ اور دو کلاسیں میں نے پڑھی تھی. 2018 میں ہماری فراغت ہوئی تھی. پھر مطلب ایک سال سینئر ہے آپ مجھ سے؟ نہیں, ہم میری 19 کی ہے نا. 18-19 ہے نا ہمارے شاید. فراغت 19 میں ہوئی, وفاق کا امتحان 19 میں دیا آپ نے میرے خیال سے. جی بہرحال یہ 17-18 ہوگا ہمارا. ٹینشن اتنی ہے کہ بھول گئے ہیں. ہاں یاد نہیں آ رہی. تو اسی وقت سے آپ سے بھی سلام دعا ہوئی تھی, اور پھر ایک مسجد میں آئے تھے, وہاں امامت شروع کی. مطلب پورا گھرانہ, والد صاحب, والدہ, سب کا تعلق مدرسے سے ہی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ جو معروف آپ نے لگایا یہ معروف مشہور ہونے کے بعد لگایا. نہیں, معروف محمد معروف میرے والد صاحب کا نام ہے, تو اس نسبت سے ولی اللہ معروف ہے. کنیت ہے ولی اللہ معروف, یعنی ابن محمد معروف. تو والد صاحب سے کبھی یا والدہ سے آپ نے پوچھا کہ جب آپ بچپن میں میرا نام رکھ رہے تھے ولی اللہ معروف, تو کبھی سوچا تھا کہ واقعی ایسا ہو جائے گا؟ والدہ سے جب بچپن میں ہم پوچھتے تھے کہ مطلب ایسا نام میرا کیوں رکھا, والدہ نے بتایا تھا, اب بھی بتاتی ہے, کہ جب میری پیدائش سے قبل والدہ نے ایک خواب دیکھا تھا کہ وہ میرے نانا کے ساتھ کہیں گئے تھے. میرے نانا بھی بڑے عالم دین تھے, مولانا حمید اللہ, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. وہ والدہ کے ساتھ کہیں گئے تھے, والدہ کو ساتھ لے کر. تو والدہ کہتی کہ مجھے ایک چمن میں بٹھایا نانا نے, اور خود اندر چلے گئے اور کہا کہ کچھ دیر بیٹھو میں آ رہا ہوں. تو والدہ کہتی میں چمن میں بیٹھ گئی. تو نانا جب وہاں سے آئے, میں نے پوچھا آپ کہاں گئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ میں شاہ ولی اللہ صاحب سے ملنے گیا تھا اندر, اور ان سے مل کے آپ واپس گھر چلتے ہیں. تو پھر اس کے کچھ دنوں بعد میری ولادت ہوئی تھی, تو پھر والدہ نے میرا نام ولی اللہ رکھا تھا. جی ولی اللہ رکھ دیا, ماشاء اللہ. ویسے ایک امام مسجد جو مدرسے کا پڑا ہوا ہے, بنور ٹاؤن جیسے عظیم ادارے کی نسبت کا حامل ہے, جی نو ڈاؤٹ دنیا کے بڑے مدارس میں اس کا شمار ہوتا ہے. وہاں سے نکلنے کے بعد ایک امامت شروع کرتا ہے, اور چند ہی سالوں میں وہ ایک عالمی افق پہ اس کا نام جگمگانے لگتا ہے. تو ایسی کیا چیز تھی جس نے آپ کو موٹیویٹ کیا اور اس طرف اس کام میں, جو کہ لوگ کر رہے ہو نا, یار 10 لوگ وہ کام کر رہے ہیں, میں بھی وہ کرتا ہوں, اچھا کام ہے, اس میں اسکوپ ہے, لوگ کہتے ہیں IT ہے, کمپیوٹر سائنس ہے, فلاں 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 فلاں, ڈاکٹرز بن جاتے ہیں, انجینئر بن جاتے ہیں لوگ, دیکھا دیکھی. تو ایسا کام ہے کوئی نہیں کر رہا تھا, ایک بالکل یونیک کام ہے. اس کا آئیڈیا کہاں سے آیا, اور ایک امام مسجد کو آئیڈیا آ گیا یار, کوئی وسائل نہیں ہے اس کے پاس, کوئی اس کا اس لحاظ سے دیکھا جائے تو خاندانی یا اس حوالے سے پس منظر نہیں ہے, لیکن وہ کام شروع کرتا ہے اور چند دنوں کے اندر. دیکھیں اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں ایسا ہوں. ہمارے والدین کی تربیت تھی, اساتذہ کی تربیت, مدرسے کا ماحول, یہ سماجی جو کام ہے, یہ میں آپ کو ہی پتہ ہوگا کہ مدارس میں طلباء کے اندر یہ کوٹ کوٹ کر بھرا جاتا ہے. مدارس میں جب طلباء کوئی طالب علم بیمار ہوتا ہے, سب ایک دوسرے کے لیے فکر مند ہوتے ہیں, ایک طالب دوسرے کو ہاسپٹل لے جاتا ہے, اس کے لیے مطبخ سے کھانا لے جاتا ہے کہ میرا دوست بیمار ہے, یا کوئی بھی مطلب مسئلہ ہوتا ہے تو سب ایک دوسرے کی مدد کے لیے ٹانگیں دبا رہا ہے, کوئی سر دبا رہا ہے, کوئی بازو دبا رہا ہے, مطلب ایک دوسرے کی مدد کے لیے.
اور اسی طرح گھر سے ہی جب بھی مطلب اگرچہ ہم بہت ہی مطلب ایک غریب گھرانے سے تھے تو ہیں اب بھی، تو کوئی بھی اگر اس طرح پڑوس میں کوئی بیمار ہو، کوئی نئی فیملی آئے، کوئی پریشان ہو، تو ہم نے ہمیشہ اپنی والدہ کو، والد کو وہ ان کی مدد کرتے ہوئے پایا. اگرچہ کچھ گھر میں نہ بھی ہو تو خالی مطلب کبھی انہوں نے اس طرح جانے نہیں دیا ہے، اپنا کھانا آدھا کر کے دوسرے کو دیا ہے. مطلب شروع سے ہی یہ چیز ہمیں سکھائی گئی. اساتذہ نے جو تربیت کی تو ہمیشہ سے یہی چیز تھی کہ کسی کے کام آئیں اور اپنی ذات سے کسی کو فائدہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے. تو جب 2018 میں ہماری فراغت ہوئی، ہم نکلے باہر، ایک مسجد میں میری امامت ہوئی، تو والدہ نے ایک دن مطلب موبائل چلاتے ہوئے ڈانٹا کہ آپ لوگ ٹائم ضائع کرتے ہو. سارے والدین ڈانٹتے. پھر اس طرح خاص طور پر کھانے کے ٹائم والدہ جب دسترخوان سے جاتی ہے تو بلاتی ہے سب کو کہ بچوں آ جاؤ، کھانا لگ گیا. تو کچھ بچے دیر کرتے ہیں، میں موبائل میں لگا ہوا تھا تو سب نے کھانا کھا لیا. تو والدہ غصہ ہوئی کہ ٹائم ضائع کیا، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا، کھانا ختم ہوا. اور مطلب ساتھ کھانے میں برکت ہے، اور ابھی الگ بیٹھ کے کھاؤ گے تو اس سے اچھا تھا کہ مل کے کھاتے. پھر یہی بتایا کہ یہ موبائل نے جو ہے نا آپ کے دماغ کو اس طرح مطلب وہ مصروف رکھا. تو اس سے اگر یہ چلانا ہی ہے تو بہتر یہ ہے کہ جو ہماری ایک پڑوسن تھی زاہدہ، جس کو ہم نانی کہتے تھے بچپن سے ہی، تو ان کو بلا لو. وہ بنگلہ دیش سے اس کو اغوا کر کے لائے ہیں، یہاں بیچا گیا ہے. اس کی آپ ڈیٹیلز لے کے فیس بک پہ ڈال دو. آج کل جدید دور ہے، اس کے گھر تک بات پہنچ جائے گی. تو میں نے کہا آئیڈیا تو بڑا اچھا ہے. ان کو بلایا ہم نے، ان کا انٹرویو کیا. اپنے فیس بک آئی ڈی پر میں نے پوسٹ لگائی، وہ پوسٹ آج بھی موجود ہیں. اور تو تقریباً 7-8 دن بعد بنگلہ دیش میں وہ فیملی مل گئی. ان کو پھر ہم نے جب ملوایا تو 2 سال لگے. پہلے فون پر ہم نے بات کروائی، تو پھر ویزے کے لیے ہم نے باغ دوڑ شروع کی. 2 سال لگے. اس ٹائم بنگلہ دیش جو ہے نا حسین نوازی کی گورنمنٹ تھی، پاکستانیوں کو ویزا نہیں دیتے تھے، تو ان کو 2 سال لگے ہمیں ویزا دلوانے میں. پھر جب ماں بیٹی کی ملاقات کروائی تھی ہم نے 37 سال بعد، تو وہ مناظر دیکھ کے پوری دنیا جو ہے نا اس سے لوگ بڑے خوش بھی ہوئے تھے. اور وہ بہت ایک غمگین. آپ بھی ساتھ گئے تھے؟ میں ساتھ نہیں جا سکتا تھا. وہ تو اس ٹائم صرف اس شخص کو ویزا ملتا تھا جو کوئی بلڈ ریلیشن ہو بنگلہ دیش میں، ہر کسی کو نہیں ملتا تھا. تو وہ جب ان کی ملاقات سب نے دیکھی تو ہم سمجھے چلے بس مشن کمپلیٹ ہو گیا، مشن سکسیسفل. اس کے بعد ایک کیس تھا بس، ہو گیا پورا. ہاں، ایسا اتنا بڑا واقعہ شاید دنیا میں کہیں ایک ہی ہوا ہوگا جو ہم نے بس ایک اغوا شدہ کو ملوا لیا. لیکن جب اگلے روز میں نے دیکھا، جب وہ ویڈیو چلی خبروں میں، چینلز میں، تو درجنوں لوگوں نے رابطے کیے تھے. فیس بک میں میرا واٹس ایپ نمبر لگ کر آئی ڈی سے مجھ سے رابطے کی کہ ایسا. کسی نے کہا میری والدہ ایسی ہے، کسی نے کہا میری چچی ہے. انڈیا سے، پاکستان سے اور کئی ممالک سے کیسز آنا شروع ہوئے. تو تقریباً ابھی 10-12 ممالک میں ہمارے کیسز الحمدللہ ہو چکے ہیں، اور ہم 600 سے زیادہ لوگوں کو ملا چکے ہیں. ماشاء اللہ. یعنی والدہ کا جو تانا تھا جی، وہ آپ کے لیے آج آپ کی ایک وجہ شہرت اور پہچان بن چکا ہے. جی. اور وہ والدہ کی ایک آپ کی موبائل سے جان چھڑوانے کی جو فکر تھی، جی اس نے آپ کو اتنا وہ نیکی کے کام میں ڈال دیا کہ 600 لوگوں کو آپ آج. اب ان کو پتہ تھا کہ مطلب اب یہ ایک ایسی مصیبت سمجھتے تھے. اب بھی اگر کوئی غلط کام میں استعمال کرے موبائل کو تو جان چھوٹنی تو نہیں ہے، یہ ایک چیز آ گئی دنیا میں، تو اس کو مثبت استعمال کرے. اسی لیے ڈانٹا تھا. جی وہی ہے. جی الحمدللہ والدین کی فکر سے ہی جو ہے نا جی الحمدللہ آگے اثرات اور بچوں کے. تو والدین کی ڈانٹ میں، پیار میں، ان کے سمجھانے میں، ہر چیز میں اللہ کی خیر ہوتی ہے. جی. تو اب تک آپ 600 لوگوں کو، 600 سے زائد ہے. جی 600 سے زائد، اور 12 ممالک میں تقریباً 12-13 ممالک ہیں. جی. ان 12 ممالک میں کون کون سے ملک ہیں؟ اس میں جو سر فہرست سے سب سے پہلے بنگلہ دیش سے. اب بنگلہ دیش میں تو ابھی 3-4 دن پہلے آپ نے خاتون بھیجی، 42 سال بعد. جی بھیجی. ابھی میں آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں، ہمارا ایک ویڈیو کال چل رہا ہے جس میں ایک خاتون کو تقریباً 45 سال بعد اس کے خاندان سے ملوایا بنگلہ دیش. ہاں، وہ خاتون ملتان میں ہے، اس کے ماں باپ بھی زندہ ہے. اور ابھی میں یہاں آیا تو میں اس میں ویڈیو کال میں شامل نہ ہو سکا. تو ایسے کافی سارے کیسز ہیں بنگلہ دیش سے. بنگلہ دیش میں پھر انڈیا کے کیسز آئے، یمن کے آئے، فلپائن میں، آسٹریلیا میں، سعودی عرب میں، USA سے کچھ لوگوں نے رابطے کی جن کی ماں باپ میں جدائی ہو چکی تھی اور 30 سالوں سے مائیں پاکستان میں تھی، ان کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہوگی. ان کو ہم نے تلاش کروایا. بچوں کو فکر تھی کہ ہمارے بچوں کو فکر تھی. مطلب اس طرح لڑکا تھا تقریباً 35-36 سال کا تھا، اس کی ماں 32 سال پہلے الگ ہوئی تھی. تو
والد وہاں کے شہری تھا، والدہ یہاں کی تھی، تو اس کو ہم نے ملوایا. اردن میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں الحمدللہ. جی تو یہ فلپائن اور یہ یمن کا آپ بتا رہے ہیں، تو وہاں تو عرب لوگ ہوتے ہیں، تو عرب بھی پاکستان آ گئے تھے؟ عرب میں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک زمانے میں انڈیا سے جا کے وہاں سے عرب بہت زیادہ شادیاں کرتے تھے، پھر لے جاتے تھے اپنے ساتھ. تو یمن میں یمنی کچھ شہری تھے جو انڈیا جا کر انڈیا کے حیدرآباد میں اور ممبئی میں اور 2-3 اور شہر تھے، وہاں کی لڑکیوں سے شادی کی. تو انہوں نے تقریباً 45 39 40 سال قبل، تو ان کے بھائیوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا اور وہ لے کے چلے گئے. وہ لے کے گئے تھے، اور وہ ایسے ایسے ایریاز میں رہتے تھے کہ مطلب وہاں آج بھی انٹرنیٹ نہیں ہے، کسی ایسے دور دراز. اور پھر وہ ان کے حالات بھی ایسے تھے کہ کبھی وہ انڈیا آ نہیں سکے. تو پھر ہم نے ان کی تصویریں لی، اور جو معلومات ان کے پاس ہوتی تھی وہ لے کر ہم نے یمن کے پہلے کیس میں ہم نے پوسٹ لگائی تھی. وہ اتنا وہاں وائرل ہوا کہ یمن میں ایک چینل ہے، وہاں کے ایک صحافی ہے، تو وہ وہاں پر اس طرح اپنے علاقے کے گمشدہ لوگوں کو ملاتے ہیں. تو ان سے میری بات ہوئی، اس نے کہا آپ کے پاس جب بھی یمن کا کیس ہوگا، ان کے باقاعدہ قومی چینل ہے یمن کا بہت مشہور، یمن کا ٹی وی ہے. ہاں جی. تو انہوں نے مجھے اسکائپ پر، اس ٹائم اسکائپ ابھی بند ہو چکا ہے، تو زوم پر لائیو لے کر ہم اس کیس پر بات کرتے ہیں. اگلے ہفتے کو پھر وہ ڈھونڈ کر رابطہ کروا دیتے ہیں. اور عرب میں یہ ہے کہ وہاں قوم بہت زیادہ مشہور ہوتے ہیں، تو جنہوں نے شادیاں کی تھیں انڈیا میں، ان کے نکاح نامے یا کوئی خط یا کچھ پڑا ہو تو اس میں نام کے ساتھ ان کی قوم لکھی ہوتی ہے، تو اس لیے پھر وہاں بہت آسانی ہو جاتی ہے ڈھونڈنے میں عرب ممالک میں. سب سے زیادہ کیس بنگلہ دیش کے ہیں. سب سے بنگلہ دیش پہلے جو کیس تھا آپ کا زاہدہ بی بی کا، پھر ابھی آپ نے جو پرسن جو خاتون ملوائی، ابھی ملتان کا آپ بتا رہے ہیں، یہ بنگلہ دیش کی اتنی زیادہ خواتین پاکستان میں کیسے ہیں؟ یہ ہیومن ٹریفکنگ ہے یا یہ جو 1971 سے پہلے کے لوگ یہاں رہ گئے تھے وہ ہیں، وہ بچیاں تھیں چھوٹی ادھر رہ گئی تھی اپنے گھر والوں سے، جیسے پارٹیشننگ میں پاکستان 97 میں 47 میں دیکھتے ہیں بہت سارے خاندان بچھڑ گئے تھے، یہ وہی کیس ہیں یا یہ کوئی ہیومن ٹریفکنگ والا کوئی چکر ہے؟ دیکھیں کوئی بھی ملک جب نیا نیا بنتا ہے تو شروع کے سالوں میں وہاں معیشت کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، بھوک مفلسی. تو بنگلہ دیش میں ایسے کیسز بھی کچھ درجن موجود تھے جو یہاں رہ گئے تھے اور آدھے وہاں چلے گئے، یا کسی کی بچی یہاں کسی کو دے دی تھی، ماں باپ چلے گئے تھے. اس طرح کے واقعات بھی تھوڑے بہت تھے، لیکن زیادہ تر وہ تھے کہ بنگلہ دیش میں ایجنٹ جاتے تھے باقاعدہ ٹیموں کی صورت میں، اور گھر گھر جا کر گھومتے تھے کہ ہم آپ کی بیٹی کو دبئی سعودیہ میں گھروں میں نوکری دلوائیں گے، آپ لوگ کے حالات اچھے ہوں گے. تو وہ خوش ہوتے کہ چلے ابھی جائیں گے، اس مسلم کنٹریز میں جائیں گے اور ہماری بیٹیاں وہاں رہیں گی اور کام کر کے. اور یہاں وہ دور دراز شہروں میں کہتے کہ ہم ڈھاکہ میں ان کو کسی گارمنٹس فیکٹری میں نوکری دلوائیں گے، لے جاتے تھے ایسے. اور ایسے بھی تقریباً زیادہ تر کیسز تھے کہ بچیاں گلیوں میں کھیل رہی تھی، گاڑی میں آئے کوئی کپڑا ناک میں لا کر بے ہوش کر کے لے کر یا کوئی چیز کھلا کر. جی زیادہ تر ایسے بھی کیسز تھے کہ رشتہ داروں نے بچی کو کہا کہ چلو بازار گھوم کے آتے ہیں، یا میلے پر جاتے ہیں، یا کسی مزار پر جاتے ہیں، وہاں چائے یا پان یا سموسہ ایسی کوئی چیز کھلا کر، کوئی میٹھی چیز دے کر اس کو بے ہوش کرتے تھے، اور پھر وہ براستہ انڈیا پاکستان لاتے تھے. اچھا وہاں سے انڈیا آتے تھے، انڈیا سے پاکستان آتے تھے. جی. اور یہ آپ کے خیال میں کتنی تعداد ہے جو یہاں پہ؟ دیکھیں تقریباً کراچی میں سب سے زیادہ ہے. کراچی میں ایک تو اس لیے بھی زیادہ ہے کہ وہاں جو بنگالی کمیونٹی کی آبادی زیادہ ہے، تو جو ایجنٹ ہوتے تھے ان کے جاننے عزیز و اقارب یہیں پر رہتے تھے، تو یہ کراچی کے انہی علاقوں میں لاتے تھے جہاں پر ان کی اپنی آبادی تھی. آج بھی جب کوئی خاتون 50 سال بعد KPK سے یا پنجاب کے کسی دور دراز دیہات سے رابطہ کرتے تو وہ یہی کہتی ہے کہ مجھے کراچی میں موسیٰ کالونی لایا گیا تھا، یا عائشہ منزل لایا گیا تھا، یا کورنگی لایا گیا تھا. یہ 3 جگہوں کا نام لیتی. اور پھر کراچی سے ڈسٹریبیوٹ ہوتی تھی. پھر کراچی سے یہ تھا کہ جیسے کہ آج کل لوگ گاڑیاں بیچتے ہیں، ایجنٹس گھوم رہے ہوتے ہیں، تو پلاٹ کی کوئی ایجنٹ کوئی مطلب کام کرتے بیچتے ہیں، تو اس طرح کی پھر ان بچیوں کو خریداری کے لیے ایک شخص گیا کہ آپ کو رشتہ چاہیے، بولتے ہیں ہاں تو میں آپ کو لڑکی دلوا دوں گا 15,000 میں، ٹھیک ہے. وہاں سے وہ 18 مطلب اپنے کمیشن رکھ کے سودے بناتے تھے. یہی چکر چل رہا یہ تھا. جی. تو مولانا ولی اللہ معروف صاحب، اب تک آپ 600 کیس حل کر چکے ہیں، کوئی ایسا سب سے دل خراش کیس جس میں آپ خود بھی بڑے دل گرفتہ ہوئے ہوں، آپ کی کیفیت عجیب و غریب ہو گئی ہو؟ ہمارے لیے تو کل والا جو کیس تھا وہ پہلا کیس تھا، اور میں بلال کا اس کو ایک
پتھرائی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا, اس کی باتیں سن رہا تھا اس کے والد کی کہ کیا کیفیت ہوتی ہے والد کی, اور مطلب اس نے خود بھی رویا اور سب کو رلایا. آپ تو روزانہ کے اعتبار سے ان ساری چیزوں کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کوئی ایسا کیس آپ کو یاد لگتا ہے کہ جس میں آپ کو سب سے زیادہ پریشان کیا ہو, اور آپ کہ ایسے سنگ دل لوگ بھی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, ہر کیس اپنی جو ہے نا اس میں دردناک ہوتا ہے. کسی بھی انسان کا بچہ گم ہو, جدا ہو, دردناک ہوتا ہی ہے. تو بنگلہ دیش کے بھی جتنے بھی کیسز ہیں وہاں جو بے بسی ہوتی ہے, جو رو رہے ہوتے ہیں, وہ سب ہے. لیکن ایک یہاں پاکستان کا کیس تھا, کراچی سے ایک بچی آج سے تقریباً 28-30 سال قبل اغوا ہوئی تھی, تقریباً 6 سال کی عمر میں. اس کو کسی ڈیرہ غازی خان میں جا کر ایک شخص نے خریدا, پھر اس نے دوسرے تیسرے پہ بیچا, پھر رحیم یار خان کے گاؤں میں اس کی بعد میں کسی نے شادی کر لی تھی. تو اس خاتون یا لڑکی کہیں, ابھی تو خاتون ہے, اس کے جو شوہر کے خاندان میں سے کوئی شخص تھا, اس نے رابطہ کیا کہ ایسے ایسے ہماری یہ رشتہ دار ہیں, یہ کراچی سے اغوا ہوئی ہے, اور یہ اپنے بھائیوں کو یاد کر کے بہت زیادہ روتی ہے. اب بھی 25-30 سال بعد, 28 سال بعد جی. تو بھائیوں کے نام اس کو یاد ہے, اور اس کو بس کراچی میں یہ پتہ ہے کہ والد کسی آٹے کے مل میں کام کرتے تھے, اور کراچی میں مل کے قریب اس کا گھر تھا. اور جو نام بتائے تھے اس نے, وہ نام ہم نے لی, اور جو نشانیاں بتائی تھی اس کے ساتھ ہم نے پوسٹ لگائی. تو بہن اس کی فیملی مل گئی. وہ تھے ایک بنیر سے کسی پہاڑی علاقے میں ان کی رہائش تھی, لیکن کراچی شفٹ ہوئے تو وہیں رہتے تھے. تو جب فیملی ملی تو اس کے ماں باپ تو فوت ہو چکے تھے, بہن بھائی زندہ. ایک بہن شاید وہ بھی فوت ہو گئی تھی, بس بھائی موجود تھے. اب وہ اتنی بیچاری پر امید تھی کہ چلے میرے بھائی مل گئے, وہ خوش ہوئی, اپنے آس پاس مطلب جتنے بھی اس کے یہاں شوہر کے خاندان تھے ان کو خوشخبری سناتی رہی. اگلے دن پتہ چلے کہ وہ بھائی مجھے کال کر رہے کہ بھائی آپ اپنا ایڈریس بتاؤ. میں نے کہا میں کیا بتاؤں ایڈریس, میں تو بتاتا ہوں ایڈریس, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اس کی آواز میں عجیب سی ایک وہ تھی, دھمکی نما. میں نے کہا میں خود آ جاتا ہوں آپ کو. بولتے نہیں آپ بتاؤ. تو پتہ چلا کہ ایک امام مسجد صاحب تھے, انہوں نے ڈھونڈنے میں مدد کی تھی, اس خاندان تک پہنچے تھے. تو ان کو میں نے بتایا کہ یہ تو ایسے ایسے انداز مجھے کہہ رہے کہ اپنا پتہ بتاؤ. میں نے کہا آپ کی بہن آئے گی. بولا نہیں آپ اپنا پتہ بتاؤ. تو بعد مولوی صاحب نے جب پتہ کیا, بولا انہوں نے جرگہ بٹھایا آپ کے بارے میں کہ اس کو ہم نے نہیں چھوڑنا ہے, اس نے ہماری بہنوں کی اور گھر کی خواتین کی نام انٹرنیٹ پہ چڑھا دیے. یہ پرانے الفاظ تھے نا جو آج کل بولتے ہیں, ہاں نیٹ میں, وہ جو نیٹ میں چڑھا دیے. اب وہ یہ نہیں بولتے کہ فیس بک ہے یا کیا ہے یا کس مشن. تو انہوں نے بڑی مشکلوں سے ان کو سمجھایا. ایک جرگہ ان کے گاؤں میں بیٹھا تھا, گاؤں والے سر پکڑ کے بیٹھے تھے کہ یہ فلاں فلاں ہماری خاتون کے نام نیٹ میں آ گئے ہیں. خاتون 30 سال پہلے 4 جگہوں پہ بک کے اور 5 جگہ پہ جا کے شادی ہوتی ہے. ہمارے غیرت کا مسئلہ ہے. دیکھیں وہ 6 سال کی 7 سال کی بچی, اس کی اپنی مرضی نہیں تھی, اس کو کسی نے اغوا کیا, اس کو لے کر گئے, تو اس میں اس کی تو غلطی نہیں تھی. ایک تو یہ غیرت کا مسئلہ تھا, دوسرا کہ خواتین کا نام نیٹ میں ڈال دیا. تو اللہ کے نبی کی والدہ سے بڑھ کر دنیا میں کون ہے, کون سی ماں ہے, اس کا نام سب کو پتہ ہے, ان کا نام. تو میں اور آپ کو نہیں کہ ہماری بہنوں کے ماؤں کے نام کسی کو پتہ چل جائے تو غیرت کا مسئلہ بن جائے. تو میں نے ان کو کہا کہ تو اگر وہ آپ لوگ یہ نام نہ بتاتی تو آپ تک ہم پہنچتے کیسے. تو اس پر جب اس بہن کا دل ٹوٹا تھا نا, کہ اس کو جب بتایا گیا کہ آپ کے بھائی, انہوں نے بولا نہیں ہمیں نہیں چاہیے بہن, وہ ملنے بھی نہیں گئے. ایک تو اسامہ کا کیس ابھی مشہور ہوا نا, نہیں وہ تو اسامہ دیر ہو گئی ہے, اس کیس کو ہمارے 2-2.5 سال ہو گئے, اور ابھی تک اس کے بھائیوں نے نہیں ملاقات کی. نہیں وہ ملنے نہیں گئے بالکل. وہ بہن جو 28 سال بھائیوں کا نام جپتی رہی جی, اور سینے سے لگائے رکھا, اس نے ان ناموں کو یاد رکھا. جی باقی سب کچھ بھول گئی, سب کچھ بھول گئی. ایون والد کا نام بھی بھول گئی. جی سب بھول گئی. صرف والد کا کام یاد ہے, فیکٹری میں کام کرتا تھا, لیکن بھائیوں کے نام یاد ہے. اور وہ بھائی 28 سال بعد کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ملنے بھی نہیں ملنا ہے, اور وہ مجھے ماننے کے پیچھے پڑ گئے. بہن کی کیا کیفیت تھی جب وہ بہن کی براہ راست مجھ سے ملاقات تو نہیں تھی کہ میں اس کی کیفیت, مطلب جو درمیان میں جو شخص تھے ان کے رشتہ دار, وہ جو کیفیت بتا رہے تھے الفاظ میں ہی, کہ اسامہ کے کیس میں لوگ مجھے بولتے کہ آپ کیسے آپ سن پا رہے تھے, آپ کو رونا نہیں آتا. تو اسامہ کے کیس سے بڑا خطرناک وہ کیس تھا ہمارے لیے. یہ ایک لڑکا تھا, چلے یہ بھائی نے انکار کیا ملنے سے, جو بھی تھا. تو وہ تو ایک لڑکی تھی کہ ایک بہن اپنے بھائیوں کے بارے میں کیا سوچتی ہے کہ وہ ایک سر پہ محافظ ہوتے ہیں. تو بھائیوں نے بالکل کہا کہ ہم نے ملنا ہی نہیں ہے. تو ابھی وہ
ابھی بس یعنی 28 سال تک اس نے جس امید کو جگائے رکھا جی کہ کبھی کوئی دن ایسا آئے گا جب میرے بھائیوں کو پتہ لگے گا میں ادھر ہوں، جی تو میرے بھائی میرے پاس آئیں گے، سر پہ ہاتھ رکھیں گے اور مجھے عید شبرات میں ملنے کے لیے آیا کریں گے. بیوی بچوں والی یہ خوش ہوگی. بالکل. اس دن میں اس کے گھر میں ایک بیٹے کی ولادت بھی ہوئی تھی تو وہ خوش تھے کہ میرے بھائی خوش ہوں گے کہ چلو ان کا بھانجا ہے، میں بچوں کو کہوں گی تمہارے ماموں ہیں. لیکن 28 سال کی امید اس کے بھائیوں نے ایک سیکنڈ میں ملیامٹ کر دیا. اچھا یہ تو ہو گیا نا. واقعی مطلب کیا اس پہ بات کریں، کوئی ایسا کیس بھی ہے آپ کے ذہن میں بھی فوری طور پہ کہ جب آپ نے اس کیس آپ کے پاس آیا ہو آپ نے کہا ہو کہ یار یہ تو ناممکن ہے، یہ تو ہمارے بس کی، انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ کوئی کرشمہ کرے، کوئی معجزہ ہو تو اس کا خاندان مل سکتا ہے ورنہ ہمارے بس میں تو نہیں ہے، لیکن پھر وہ حل ہو گیا جی. ایک کیس آصف کا کیس اور ایک سدرا کا کیس جو ہمیں اس کا ڈی این اے آپ نے کروایا، سدرا کا بھی ڈی این اے کروایا تھا، وہ سلیم صافی صاحب کے پروگرام میں جو ہوا آصف کا کیس. ٹھیک ہے، یہ کیا کیس تھے کہ آصف کو اسلام آباد میں امام بری کوئی مزار ہے، جی ہے ادھر، اس میں اس کے گھر والے گئے تھے حاضری کے لیے. تو والدین اندر تھے، آصف 2 سال کا نانی کی گود میں تھا، نانی نے پاس بٹھایا تھا. تو نانی یہاں مصروف ہو گئی کسی بات کرنے کے لیے، آصف کو یہاں سے ایک خاتون اٹھا کے لے کر گئی برقعے میں ڈال کے. تو 1992 کا سال تھا. تو آصف نے مجھ سے رابطہ کیا، ایک مولوی صاحب نے رابطہ کیا کہ میرے ایک کسی دکان میں ایک نوجوان سے بات ہوئی ہے تو وہ بڑا پریشان ہے کہ اس کا کوئی نہیں ہے. تو اس کی تصویر بھیجی، بڑا آدمی ماشاء اللہ، مطلب مجھ سے بڑی عمر میں 36 سال عمر ہو گئی، 36 سال عمر تھی جی. تو میں نے کہا دیکھیں ملانے والی ذات تو اللہ کی ہے، ہم اس کے دل رکھنے کے لیے خدا نخواستہ نہ بھی ملے فیملی، تاکہ وہ نوجوان نے جو کوششیں کی ہیں اس میں یہ کوشش بھی شامل ہو کہ اس نے ہم سے رابطہ کیا. ایک حسرت میں رہ جائے کہ یار کاش ولی اللہ لگا دیتا اور مل جاتا جی. اور ہم نے بھی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات انشاءاللہ تعالیٰ ملانے والی ہے. وہ پوسٹ ہم نے لگا دی. کیا پوسٹ لگائی آپ نے؟ نشانی تو اس میں کچھ بھی نہیں تھی، 2 سال کے بچے کو کیا یاد ہوگا. اس نے بولا کہ بھائی مجھے اپنا نام نہیں پتا، والدین کا نام نہیں پتا، مجھے بس صرف یہ بتایا گیا کہ تمہیں امام بری کے مزار سے اٹھایا گیا ہے. اور یہ بھی بتایا گیا ہے جی بالکل. وہ بتانے والے باتوں میں پتہ ہے جب منہ زیادہ ہو جاتے تو باتوں میں تبدیلیاں بھی آ جاتی ہیں. تو یہ بتایا گیا کہ میں نے کہا چلو آپ بڑوں سے پوچھو کہ سن کون سا تھا. پھر 2-4 دنوں بعد جو ان کو لوگوں نے بتایا کہ 1991-92 کا سال تھا. تو پھر میں نے ان کی ابھی کی تصویر لگائی اور یہ سٹوری لکھی کہ ایسے ایسا یہ مسئلہ ہے. تو اچھا جو لوگ ان کو اغوا کر کے لے گئے تھے سرگودا میں ایک گاؤں میں لے کر گئے تھے، تو وہ خاتون پہلے سے بھی ایک اور لڑکا اغوا کر کے لا چکی تھی، ان دونوں کو بھائی بنا کے رکھا تھا. لوگوں نے کہا تھا کہ یہ کیسے، مطلب ان کی رنگت میں ان کے بہت فرق ہیں. تو وہ بچے اسے چھین لیے تھے اور وہ پھر لوگ جو اغوا کار تھے وہ بھاگ گئے تھے. پھر کسی اور نے ان کو اپنے گھر میں پالا تھا. تو اس اغوا کار نے ان کو بتایا تھا کہ ہم امام بری سے لے کے آئے. جی ہاں، وہ ان کو پکڑا تھا باقاعدہ سب نے، تو بتایا کہ میں وہاں سے لائی ہوں. تو پھر ہم آصف کی تصویر لگائی، وہ بہت زیادہ وائرل ہوئی، بہت زیادہ. یہاں تک کہ ایسا ناممکن کیس تھا کہ مجھے ایک سرکاری ادارے کے بھی لوگوں نے رابطے کیے کہ بھائی ان کو یہ لگا شاید میں جھوٹ بول رہا ہوں. مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ایک غلط وہ جا رہا تھا کہ خدا نخواستہ ہم کسی مزار کے بارے میں غلطوں پہ لا رہے ہو، زیادہ لوگ حساس ہو جاتے ہیں. بہت ساری چیز. یہ تو یار مسجدوں سے بچے نہیں اغوا ہو جاتے. دیکھیں اگر میں خود بھی ایسی پوسٹ دیکھتا نا میں بھی یقین نہ کرتا، میں یہ بولتا کہ کسی نے فیک پوسٹ لکھی ہے، کیونکہ میں نے خود براہ راست بندے سے بات کی تھی. تو میں نے ان سے پھر مجھے یہ کہا کہ بھائی یہ بندہ تو مطلوب ہے، ہمیں آپ نے اس کی پوسٹ چلائے. میں نے کہا مطلوب ہے تو اچھی بات ہے، ہم آپ کے مددگار بن گئے، آپ کو ایک مطلوب بندہ ملوا کے دیں گے، یہ نمبر ہے، یہ ایڈریس ہے، جا کے اس کو آپ پکڑ لیں. تو شاید لوگوں نے بھی زیادہ وہاں کمپلین کیے تھے اس کیس کے بارے میں کہ یہ بندہ فیک سٹوریاں بناتا ہے، یا مجھے جو محسوس ہوا تھا کچھ باتوں سے. تو الحمدللہ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اسلام آباد سے ایک فیملی نے رابطہ کیا. کتنے دن بعد؟ یہ تقریباً یعنی اس کیس لگانے کے شاید 3-4-5 دن بعد، ایک ہفتے کے اندر مطلب. جی رابطہ کیا تو بھائی یہ بولا کہ یہ ہمارا بھائی ہے. میں نے کہا ہمارا بھائی آپ فوراً کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ ہمیں کچھ چہرے دکھائے والدین کے، بھائیوں کے، اور کوئی رپورٹ بتایا آپ لوگوں کا بچہ گم ہوا ہو. تو انہوں نے بھائیوں کی تصویریں بھیجی، تو ہم نے آصف کی تصویر کے ساتھ میچ کی، شکل ایک جیسی تھی، اور سال بھی میچ تھا 1992 کا، جگہ بھی میچ تھی ان کی کہ وہی امام بری جو مزار ہے وہاں پر. تو ہم نے پھر ڈی این اے ٹیسٹ کا سوچا، اس کے والد کا اور آصف کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا.
لاہور میں ایک پرائیویٹ لیبارٹری وہ جرمنی سے کرواتے ہیں, وہاں ماشاءاللہ جب رپورٹ آئی تو ایک دم یہ کیس دنیا بھر میں عام ہوا, لوگ پریشان خوش بھی ہوئے کہ ایک ناممکن کیس تھا ہمارے لیے بھی. اور یہ رپورٹ کتنے دن میں آئی؟ رپورٹ 2 ہفتوں میں آتی ہے, اور 2 ہفتے ان کے لیے لٹکنے کے برابر ہوں گے. ایسے ہی تھا بالکل, روز کال, کبھی ایک مطلب بھتیجوں کی کال آ رہی کہ ہمارے چچا کیسے ہیں, آپ ان کی خیریت پوچھیں, کبھی بہنوں کی کالیں آ رہی کہ ہمارے, میں نے کہا یار بھائی ابھی صبر کریں, خدا نہ خاصا اگر ڈی این اے میچ نہ ہو تو آپ لوگ بہت زیادہ مایوس نا امید ہو جائیں گے, اور ہم بھی ابھی میں نے کہا اتنی زیادہ اٹیچمنٹ نہ رکھیں, ذرا دور دور رہیں, اور دل کے کسی کونے میں یہ بات بھی رکھے کہ شاید میچ نہ ہو. انہوں نے کہا نہیں یہ 100% ہمارا بندہ ہے, کیونکہ خون میں ایک کشش ہوتی ہے نا. والدہ نے کہا کہ آپ ڈی این اے نہ بھی کرو, میں کہتی ہوں کہ یہ میرا بیٹا ہے. تو وہ ماشاءاللہ جب رپورٹ آئی تو میچ ہوا, پھر جیو نیوز میں سلیم صافی صاحب کے پروگرام میں وہاں ان کو ہم نے ملوایا تھا. اور دوسرا سدرا والا آپ بتا رہے تھے. دوسرا سدرا والا کیس یہ تھا کہ سدرا 6 مہینے کی تھی, اس سے بھی چھوٹی. جی 6 مہینے کی تھی, لاہور کے ٹرین اسٹیشن میں اپنے والد کی گود میں تھی. تو ان کے والد کی ذرا حالت ایسی تھی کہ مطلب تھوڑا طبیعت ٹھیک نہیں تھی, ذہنی طور پر شاید. تو ٹرین میں لوگ سمجھے کہ اس نے کہیں سے بچی اغوا کی ہے اور یہ کہیں بیچنے جا رہا ہے یا مارنے جا رہا ہو. تو لوگوں نے بچی اس سے لی کہ آپ سچ بتاؤ کہ یہ کس کی بچی ہے. اس نے کہا میری بچی ہے. تو وہ ذہنی طور پر ذرا اس ٹائم سیٹ نہیں تھے, وہ چلے گئے, جو والد تھا وہ چھوڑ کے چلا گیا, ڈر گیا. لوگوں نے کہا ہم پولیس کو بلا رہے ہیں. تو اس نے کہا پتہ نہیں میرا کیا ہوگا. وہ اس اتنی دیر میں ٹرین نکل گئی. تو اس کراچی کی فیملی جو کراچی جا رہی تھی لاہور سے, اس نے وہ بچی اپنے گود میں پکڑ لی تھی. ٹرین جب نکلی انہوں نے کہا چلو ہم اپنے پاس رکھتے ہیں, اور خدا نہ خاصہ اس کی جان کو خطرہ ہے. وہ اکیلا شخص تھا, وہ کیا کھلائے گا کیا پلائے گا, 6 مہینے کی بچی, دودھ کا. تو وہ فیملی لے کر گئی اپنے پاس, اور وہیں پر انہوں نے اپنی بیٹی بنا کر رکھا اور اس کو پڑھایا. بہت ایک ماشاءاللہ اچھی تربیت کی. اس کی شادی, بچے, سب کچھ ہوئے. اس نے مجھ سے پھر رابطہ کیا تھا. کتنی عمر تھی اس کی؟ اس کی عمر 1992 میں, مطلب وہ 6 مہینے کی تھی. تو وہ 34 سال. ہاں, تو وہ مختلف اداروں میں پہلے جا چکی تھی. مجھے اپنے انٹرویوز کے لنک بھیجے تھے کہ فلاں جگہ میں نے انٹرویو دیا ہے, لیکن میرا کچھ پتہ نہیں چل رہا. میری بچپن کی قمیض پڑی تھی جس کپڑوں میں ساتھ میں مجھے فیملی نے سنبھال کے رکھی تھی. جی آج تک. تو ان کا بھی پھر اس طرح فیملی نے رابطہ کیا کہ ایسے جو شخص تھا وہ کوئی اور نہیں تھا, بولے یہ اس کا والد تھا. ان کی فیملی کو کچھ دنوں کے لیے مسائل ہوئے تھے, تو اپنی بچی سسرال سے لے کر جا رہا تھا. اور اس کی حالت ایسی تھی کہ مطلب اس ٹائم شاید چپل وغیرہ بھی نہیں پہنے تھے, اور مطلب ظاہری طور پر وہ صحیح نہیں لگ رہے تھے. تو اس لیے اس فیملی نے بچی اس سے چھین لی تھی. تو پھر ہم نے ان کا بھی ڈی این اے ٹیسٹ کیا, ماں کے ساتھ ماشاءاللہ وہ میچ ہوا, ان کو پھر ہم نے ملوایا. یعنی ناممکن کیس ہے کہ جس میں نہ نام پتہ تھا, نہ کوئی نشانی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. واقعی اللہ کی قدرت ہے. بالکل بے شک. اور جو ہے نا وہی کر سکتے ہیں. ابھی جو کل والا ہم نے کیس دیکھا پشاور میں, جو بلال کا 30 سال بعد 1995 سے 2026 31 سال, وہ بچہ گھر سے نکلا کیا. اور بھی بہت سارے کیسز, جیسے اس والا یہ اسامہ تھا, اسامہ والا تھا کہ ماں نے مارا اور گھر سے نکلا اور پھر وہ ٹرین پہ چڑھا اور چلا گیا. ویسے آپ نے اتنے سارے کیسز کیے ہیں, کچھ نہ کچھ نفسیات سے آپ واقف ہو گئے ہیں. تو ایسا معصوم بچے کے ذہن میں والد والدہ کی ماں, اور یہ ہمارے بچپن میں سب وہ کے ذہن میں ایک دفعہ آتا ہے, گھر سے ہر کوئی ایک دفعہ بھاگا ہوتا. میں گھر سے بھاگا تھا, میں نانا نانی کے گھر چلا گیا, اور انہوں نے فون کیا ابو کو, ابو آئے مجھے لیا گھر جا کر پھر اور مارا. تو یہ ہر کسی کے ذہن میں نا, وہ موویز کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ جی میں ایک دفعہ گھر سے بھاگوں گا, پھر بڑا آدمی بن کے آؤں گا, پھر گھر والے میری عزت کریں گے. تو ایسی کون سی آپ کے پاس فائنڈنگز ہیں, یا آپ کیا سمجھتے ہیں سائیکولوجیکل ایسے کون سے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے بچہ ایسا اتنا بڑا فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ گھر سے نہ صرف نکلتا ہے بلکہ شہر سے نکل کے کہیں اور پہنچ جاتا ہے, ماں کے ایک تھپڑ کی وجہ سے, باپ کی تھوڑی سی ڈانٹ کی وجہ سے, اور والدین کو اس حوالے سے کیا آپ دیکھیں گائیڈ دینا چاہیں گے؟ بہت سارے کیسز ایسے آئے ہیں کہ ایک تو نارمل بچے گھر سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں, کہیں جا رہے ہیں, راستہ بھٹک گئے, بھول گئے, کسی نے لاوارث سمجھ کے کسی شیلٹر میں ڈال دیا. اور ایسے جو گھر سے بھاگنے کے جو ہے نا, ایک تو والدین کی سختی جو عارضی 2-3 تھپڑ مارتے ہیں, اور بہت سارے ایسے کیسز آئے ہیں کہ اساتذہ کی مار ڈانٹ اور جو مارتے ہیں, اس کے کیسز میرے پاس زیادہ آئے ہیں. اچھا. کہ باقاعدہ ایک استاذ بچے کو مار رہے ہیں, وہ اپنے بار بار گھر میں شکایت کی, گھر والے سنتے نہیں ہیں, گھر والوں نے کہا کہ نہیں بس ٹھیک ہے,
آئندہ نہیں ماریں گے, چلے جاؤ, اس طرح کر کے بہت سارے ایسے بچے ہیں جو آج تک پھر دوبارہ گھر نہیں لوٹے, اتنے دل شکستہ ہوئے. تو یہ بہت اہم فیکٹر ہے جس کی طرف ولی اللہ معروف صاحب توجہ دلا رہے ہیں. اچھا, اب یہ چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں. پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ والدین اساتذہ کو جا کے کہتے تھے, ایون حفظ کا یا اسکول کا بھی ہو, کہ ہڈیاں ہماری چمڑی تمہاری, اسی طرح ان کو جملہ بولا جاتا تھا. سیم یہی جملہ ایک مولوی صاحب کراچی کے, اس نے مجھ سے رابطہ کیا, ان کے بھائی گم ہیں سن 2002-03 سے. بولو کہ اس بھائی نے بار بار آ کے گھر میں شکایت کی, لیکن مجھے استاد مارتے. ہمارے والد صاحب گئے استاد سے بات کرنے, پھر استاد نے اٹھا کے اس کو بہت زیادہ مارا. کیوں شکایت لگائی؟ جی, تو بولتے کہ اس دور یہی تھا کہ ہم بس والدین جا کے استاد کو یہی بولتے تھے کہ جو جملہ بھی آپ نے کہا, تو وہ بھائی ہمارا گھر سے نکل گیا, آج تک نہیں لوٹا. یہ اندازہ کرے تو یہ اس پہ اب تبدیل ہوئی ہے سوچ, لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں جہاں موجود ہے اس پہ بھی ایک والدین ہو کرنے کی ضرورت ہے کہ بچہ والدین کو اگر آ کے کوئی بات بتا رہا ہے جی جی تو آپ اس کو سنجیدہ لیں, بہت زیادہ سنجیدہ لیں, اور بچوں کو دوست بنا کے رکھیں, ہاں اپنا رازدان بنائیں, اور جو مطلب اس پر گزر رہی ہو آپ اس پر نظر رکھیں. اچھا, یہ تو اساتذہ کا آپ نے مثال بھی دے دی اس کی. والدین کا جو سخت رویہ ہوتا ہے اور بے جا بعض دفعہ ہوتا ہے, جی جی بہت زیادہ مار پیٹ ہم بھی دیکھتے رہے ہیں, تو آس پاس میں دیکھا, مارے تو ہم نے بھی کھائی ہیں, لیکن وہ والدین کی ہوتا ہے کہ اصلاح کی نیت سے. لیکن آپ نے کل, میں نام نہیں لیتا, آپ نے کل ایک بچے کی سٹوری بتائی کہ جو اس کی والدہ خام خواہ اس کو مان کے اس کے یہاں سے جبڑا ٹوٹا والدہ کی وجہ سے, فلاں جگہ زخم لگا, والدہ نے بے جا مار پیٹ. جی جی, تو یہ چیزیں جو ہے نا بچوں کو بھی گھر سے فرار ہونے پہ مجبور کرتی ہیں. اس طرح کے کیسز بھی ہیں. بچے کے دیکھیں وہ ایسی عمر ہوتی ہے کہ ان کے اس عمر میں ذہن میں جو چیزیں سوار ہو پوری زندگی تک رہتی ہیں. تو ایک تو والدین کے بارے میں بہت زیادہ بدظن ہو جاتے ہیں, یہ اس طرح بہت زیادہ تشدد کرنا, بہت زیادہ سختی کرنا. تو میں نے دیکھا ہے کہ ایسے بچوں کو اگر 30 سال بعد بھی ملے ہیں نا وہ, تو ان کے دلوں میں وہی 30 سال پرانا مطلب وہ منظر ہوتے ہیں, اور وہ نفرت ہوتی ہے, اور اسی طرح مطلب محبت نہیں نظر آتی. تو یہ بہت زیادہ خطرناک ہے کہ بچوں پر, چھوٹے بچوں پر سختی کرنا, تشدد کرنا, تو بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے. اس طرح ان شارٹ دوست بنا کے رکھیں. اس کے بہت سارے طریقے ہیں بچوں کو کنٹرول کرنا. ضروری نہیں کہ مارا جائے اور ہاتھ پاؤں توڑے جائے, سر پڑا جائے. اس طرح جیسے میں نے بیٹیاں بچی ہیں میری, تو فرمائشیں کرتی ہیں, تو میں اس دن ایک ویڈیو دیکھی کہ بچوں کی فرمائشیں پوری کرنے کو آپ ٹارگٹ کے ساتھ جوڑ دیں. جی, کہ بچے نے کہا جی میں سکیٹنگ شوز لینے ہیں بابا, تو میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ کا ابھی یہ آپ پروموٹ ہونا ہے آپ نیکسٹ کلاس میں, تو اگر آپ کامیابی کے ساتھ وہ ٹیسٹ پاس کر لیتی ہیں تو میں آپ کو سکیٹنگ شوز لے دوں گا. آپ انہیں کہیں جی آپ یہ ایگزامز آ رہے ہیں, تو آپ اس میں اگر فرسٹ کلاس لے لیتی ہیں, فرسٹ پوزیشن, تو میں آپ کو لے دوں گا. آپ کا سپارہ چل رہا ہے, آپ تختی اتنے دن میں مکمل کر لیتی ہیں, تو میں آپ کو. تو یہ طریقہ ہے ان کو, بجائے کہ آپ اس کو ماریں کہ جاؤ سپارہ پڑھو, یہ کرو وہ کرو, آپ ان کو تحائف کا وہ کہیں بھی آپ یہ پورا کریں گے تو میں آپ کو فلاں پارک میں لے کے جاؤں گا, فلاں چیز لے کے دوں گا. تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے. ایسے ہمارے والدین بھی ایسے کرتے تھے بچوں کو کہ فلاں پارک جائیں گے, رزلٹ اس طرح آئے گا, تو سائیکل دلوائیں گے, فلاں کلاس میں جاؤ گے تو اس طرح, یہ ہوتا ہے ایسے ہی. اچھا, بچہ ایک گھر سے نکلتا ہے, وہ اپنے محلے کو وہ مشکل جانتا ہے, چند گلیوں کو وہ جانتا ہے. اگر نانا دادا دور ہیں بھی تو وہ باپ کے ساتھ سائیکل پہ, موٹر سائیکل پہ یا گاڑی وغیرہ پہ جاتا ہے. لیکن جب وہ گھر سے بھاگنے کا ارادہ کر لیتا ہے, اس کے پاس میکسیمم 100 200 300 400 500 ہوتا ہے, وہ گھر سے نکلتا ہے, تو اس کے بعد وہ ہتھے چڑھ جاتا ہے شیلٹر ہاؤسز کے, ہیومن ٹریفکنگ والوں کے. تو یہ جو گروہ کام کر رہے ہوتے ہیں, بچوں کو وہ کرتے ہیں, نشانہ بناتے ہیں, شکار بناتے ہیں, اور اس کے ذریعے پھر آگے اپنے کام چلاتے ہیں. تو ان کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے, یہ کس طرح بچوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اٹھاتے ہیں, کرتے ہیں؟ آپ کا تجربہ اب تک دیکھیں, سب سے پہلے تو اس بات کو کلیئر کریں کہ جتنے بھی کیسز آئے ہیں سارے بچے بھاگے ہوئے نہیں گھر سے. بھاگے ہوئے کیسز میرے پاس زیادہ سے زیادہ 2-3 آئے ہیں. ٹھیک ہے, اکثر کیسز ہمارے یہ ہیں جیسے بچے گھر سے نکل گئے, کھیلنے نکل گئے, دور چلے گئے, شام ہو گئی, پھر واپسی میں گھر بھول گئے. یہ زیادہ تر ایسے بچے مطلب وہ شہر بدل چکے ہیں, ابھی مطلب لاہور میں, کراچی میں شفٹ ہوئے, تو ان دنوں میں کہیں دور چلے گئے تو واپسی کا راستہ ان کو نہیں ملا, یا کسی دعوت میں کسی شادی کے موقع پر گئے ہیں, وہاں کئی چیز لینے نکل گئے تو وہاں بھٹک گئے. تو اس طرح کی زیادہ تر. ٹھیک ہے, تو یہ بچے پھر کس کے ہاتھے چڑھتے ہیں؟ یہ بچے مثال کے طور پر آج تک مجھے شیلٹرز کے بارے میں پتہ نہیں تھا, صحیح ہے. مجھے اگر کوئی بھی بچہ ملتا ہے تو میں ان کو جا کے تھانے لے جاؤں گا کہ بھائی یہ ایسے ایسے
بچہ ہے لاوارث ملا ہے تو کچھ لوگ پھر شیلٹر کی طرف لے جاتے ہیں یا پولیس بھی شیلٹر میں جب تک ان کے ورثاء نہیں ملتے تو وہ شیلٹر میں دے دیتے کہ چلے وہاں محفوظ ہوں گے, ورثاء آئیں گے ڈھونڈنے کے لیے یا کوئی رپورٹ درج کرنے آئے گا تو اس کو ہم بتا دیں گے فلاں فلاں جگہ میں. تو اس طرح سے پھر وہ ہمیں جو سمجھ آیا ان 6-7 سالوں میں 8 سالوں میں کہ ان بچوں کو جب ایک بار یہ شیلٹر گئے بس پھر واپس نہیں لوٹے. خیر ہم اس پہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بعد میں آئیں گے. ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں اس کی طرف واپس آتے ہیں. آپ نے تذکرہ کیا کہ بہن کا رحیم یار خان کی کا بھائیوں نے اس کو وہ لینے سے انکار کر دیا. ابھی اسامہ والا کیس پوری دنیا میں بڑا اس کا چرچا ہوا. یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ گھر والوں نے ان کو لینے سے انکار کر دیا. کوئی ایسا اسامہ کا کلیئر کروں جی وہ تو ہو گیا نا, چلے گا. نہیں یہ کلیئر کروں کہ اس کے گھر والوں نے بھی بڑے اچھے سے رکھا. جی ماشاءاللہ بہت ماشاءاللہ معاملہ ختم ہو چکا. جی تو کوئی ایسا بچہ بھی تھا کہ جس کے گھر والے ملے ہوں, جی گھر والوں نے کیس دیا ہو آپ کو کہ ہمارا بچہ اس طرح گم ہوا تھا, اس کو ڈھونڈنے بچہ مل گیا ہو, لیکن اس بچے نے اس کے دماغ پہ, آپ نے کہا نا 30 سال تک وہ یادیں دماغ پہ رہتی ہیں, اس بچے کے اندر خوف کی وہ کیفیت تھی, وہ ایک ڈر تھا یا ایک ٹرامے میں تھا کہ اس نے انکار کر دیا ہو کہ جی میں نے اپنے والدین کے پاس یا اپنے بہن بھائیوں کے پاس نہیں جانا. دیکھیں ابھی 1-1.5 مہینے پہلے سندھ میں ایک علاقہ تنگوانی, وہاں کا ایک لڑکا تھا ایاز نام کا, اس کو ہم نے تقریباً 17-18 سال بعد اس کے خاندان سے ملوایا تھا. جب اس کی فیملی ملی تو ہم نے ایک کمرہ بنایا, اسٹوڈیو کا نام نہیں ہے, آپ جیسے اسٹوڈیو تو نہیں ہے, سادے سے ایک اسٹوڈیو ہے. جب ویڈیو کال پہ بات کروانے کے لیے میں اس کو لا رہا تھا, ہم اندر پہنچے تو میں نے دیکھا ایاز کہاں گیا. میں باہر نکلا تو باہر کھڑا تھا اس طرح کر کے. تو میں نے کہا ایاز آ جاؤ نا, ابو کی کال آئی ہے. بولتے یار تو مجھے تو نہیں بتایا, ساتھ میں جو اسی شیلٹر کا اس کا دوست تھا اس کو کان میں بتایا ابو مجھے ماریں گے. اور کتنے سال ہو گئے اس کو ہم نے تقریباً 17-18 سال بعد ملوایا. 17-18 سال بعد ابھی تک اس کے لڑکے نے کہا کہ یار مجھے ابو ماریں گے, ویڈیو کال پہ ہی ماریں گے. ایک مطلب خوف اس کے اس میں سر میں ذہن میں سوار تھا. وہ اس نے مجھ سے خود رابطہ کیا تھا کہ فیملی ڈھونڈو, اور بہت روتا تھا. وہ روز مجھے کالیں کرتا تھا. اس کی بھی ایسی بڑی اور بچوں کی طرح دردناک سٹوری ہے. لیکن ویڈیو کال پر بھی وہ کہہ رہا تھا کہ ابو مجھے ماریں گے, مجھے ڈانٹیں گے. وہ اندر نہیں آ رہا تھا. میں ہاتھ سے پکڑ کے لائے, بھائی وہ باپ آپ کے لیے پاگل ہو گئے, وہ رو رہا ہے, ماں بہنیں بھائی. تو وہاں اس دن پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ انشاءاللہ ہم اس چیز کو اس پر زیادہ بات کریں گے کہ والدین اپنے بچوں پر بہت زیادہ سختی نہ کرے کہ وہ جب 17-18 سال بعد بھی ملتا ہے تو اس کے ایک خوف میں ہوتا ہے کہ مجھے ماریں گے. وہ جوان ہو چکا ہے, بڑا ہو چکا ہے, پھر بھی وہ ڈر رہا تھا. اچھا آپ جب والدین سے ملتے ہیں, جیسے ابھی ہم کل ملے تو اس کے والد کی جو کہانی تھی اس کو ایک گلٹ تھا اندر, ٹھیک ہے, اگرچہ اس نے بہت کوششیں کی, نواز شریف سے ملا, بے نظیر سے ملا, اس کی بھی بعد میں بات کرتے ہیں, لیکن بہرحال ایک گلٹ ہوتا ہے کہ میں نے کاش اس بچے کو نہ مارا ہوتا یا میں نے بچے کو اکیلا نہ بھیجا ہوتا. تو یہ جو ایک پچھتاوا ہوتا ہے, تو آپ نے کل اس کی کاؤنسلنگ کی تھوڑی سی, جی, تو اس چیز کو آپ کیسے دور کرتے ہیں کہ یہ پچھتاوا اس کا دل سے چلا جائے, ختم ہو جائے, اور آئندہ جب وہ بچے کے ساتھ ملے دیکھے تو شرمندہ نہ ہو اپنی نظروں میں. ہوتا ہے والدین کو کہ یار کاش ہم نے بچے کو اکیلا نہ بھیجا ہوتا, کاش ہم نے اس دن نہ مارا ہوتا, بچہ ہمارا نہ بھاگتا. تو اس چیز کو کیسے آپ ہینڈل کرتے ہیں؟ دیکھیے اب یہ چیز تو بچپن میں سب کے ساتھ ہوتی ہے نا. ایک گھر میں اگر 5-6 بچے ہوں, وہ بچہ گھر سے باہر نکلا ہے, گھر کے دروازے کے سامنے نہا رہا تھا, کسی نے والد صاحب کے ساتھ کسی کے ساتھ کوئی دشمنی تھی, وہ لے کر گئے اس کو پتہ نہیں کس طرح شیلٹر میں پہنچا دیا. تو وہ بچہ بھی بڑا ہو چکا ہوتا ہے, بچہ اپنی غلطی مانتا ہے. والدین بھی یہ بسا اوقات کرتے ہیں کہ اس کے بچے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے والد جوانی بہت سخت ہیں, بڑھاپے ہیں, بس پھر وہ شرمندگی کی وجہ سے کچھ نہیں کر پا رہے تو پھر وہ رو رہے ہوتے ہیں. اور ہم بس یہی پیغام پہنچاتے ہر جگہ کہ اتنی سختی نہ کی جائے کہ آپ کی اولاد ہی آپ سے نفرت کرے اور وہ گھر چھوڑ کے چلے جائے. اچھا ایک اور چیز جو پیش آتی ہوگی آپ کو ڈیفینیٹلی, ہم نے کل بھی دیکھا آئیڈینٹی کرائسس جس کو ہم بولتے ہیں کہ 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال کا بچہ گھر سے نکلا ہے, کراچی چلا گیا پشاور سے, اب 30 سال وہ کراچی میں رہا ہے, زبان اس کی وہ ہے, لہجہ اس کا وہ ہے, بات چیت کا انداز اس کا وہ ہے. اب 30 سال بعد وہ واپس پشاور میں آ رہا ہے. اب 2 بھائی اس کے گم ہونے کے بعد پیدا ہوئے ہیں, ان کی زبان پشتو ہے, ان کو اس طرح اردو نہیں آتی, یہ فرفر اردو بول, ایک شناخت کا بحران جنم لیتا ہے اور ایک اوپرا پن ہوتا ہے نا.
یعنی اس طریقے سے وہ جو وائب ہوتی ہے جو ساری زندگی اکٹھے رہ کے بھائیوں کے درمیان میں ماں باپ کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے. تو یہ شناخت کا بحران کیسے ختم ہوتا ہے؟ اور اب تک جو کیسز ہیں آپ یقیناً ان کا فالو اپ بھی کرتے ہوں گے, ان سے حال احوال بھی کرتے رہتے ہوں گے, جیسے اسامہ کا آپ نے بتایا بھی رابطہ رہتا ہے, آپ نے گروپ بھی بنایا ہوا ہے سارے لوگوں کا. تو یہ بحران کیسے ختم ہوتا ہے اور لوگ کیا دوبارہ سے اسی طرح گل مل پاتے ہیں؟ دیکھیں, شناخت کے لیے ہم سب سے پہلے جب کوئی فیملی ملتی ہے ہم ان کو مطلب رابطہ کیے بغیر دو طرفہ کچھ اس طرح چیزیں پوچھتے ہیں, نشانیاں پوچھتے ہیں, بچپن میں کوئی واقعہ ہوا ہو. نہیں وہ تو ہو گیا, مل گئے. جی, اب جو رہ ایک ہی گھر میں رہے ہیں لیکن وہ ایک دوری ہے, وہ بے تکلفی جو بچپن سے ساتھ رہتے ہوئے بھائیوں میں آپس میں ہے, وہ کس طریقے سے ختم ہوتی ہیں؟ دیکھیں یہ ایک قدرتی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خون میں کشش رکھی ہے, وہ مل جاتے ہیں, گل مل جاتے ہیں, ایک فیملی کی طرح بن جاتے ہیں. مجھے وقت لگتا ہے, وقت بھی میرے خیال میں نہیں لگتا, کیونکہ ان بچوں نے جو لاوارثی کی زندگی گزاری ہوتی ہے وہ ایسے رشتوں کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں, بہن بھائی والدین. تو میں نے آج تک اس طرح کوئی وہ نہیں آیا کہ ان کو. اب اسامہ جو ہے, اسامہ کے کیس میں اس کے بھائیوں نے کہا دیکھیں یہ 22 سال گھر سے دور تھے, ہماری شادیاں ہو گئیں, اب کیسے ہم ایسے محسوس لے گا ہم کسی غیر کو اپنے گھر لائیں. لیکن جب میرا اشارہ اسی طرف ہی تھا, اب جب ایک بار گھر گئے, اب اسامہ کراچی جانا چاہ رہے ہیں, والدہ رو رہی ہے پکڑ کے بہنیں کہ نہیں اب تم نے نہیں جانا ہے, اب تم نے یہی رہنا ہے. تو یہ ایک کشش ہے خونی, یہ جب قریب آ جاتے ہیں نا پھر وہ میگنیٹ کی طرح چپک جاتے ہیں, پھر وہ اس میں جیسے ابھی وہ بلال کل کہہ رہا تھا. جی, حالانکہ اس کے بولنے کے دونوں کے بھائیوں کے انداز میں فرق ہے. جی جی, تو بھائی کہہ رہے تھے نہیں اس کو نہیں جانے دینا, ہم نے اب ادھر ہی رہے گا ہمارے پاس. ایسا ہی ہے. اور ابھی فیصل آباد میں ایک لڑکا ہم نے پہنچا ہے, وہ بھی 1998-97 میں گم ہوا تھا, اصغر. اس کے بھائی موجود تھے, والدین فوت ہو چکے تھے. اس کے بڑے بھائی نے کہا اگر یہ نکلنے کی کوشش کرے گا ہم اس کو باندھ کے رکھیں گے. حالانکہ اس کی شادی ہو چکی ہے, 3 بچے ہیں. تو اس طرح مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہماری پوری دنیا ہمیں مل گئی. دہائیوں تک وہ روتے رہے, اچانک پیارا مل جاتا ہے تو بہت زیادہ ان میں محبت ہوتی ہے. اب آصف کا جو بتایا میں نے, آصف تو چلے ایک ایسا کیس تھا کہ 2 سال کا بچہ تھا, وہ گم ہوا, کبھی اس نے بھائی سے بات نہیں کی تھی, کسی کو دیکھا نہیں تھا, اپنے مطلب جب ہوش سنبھالا تھا تو غیر لوگوں میں تھا. لیکن آج اس کے بڑے بھائی نے کہا میں اپنا پورا گھر اس کے لیے چھوڑ دوں گا, جو والد کا جو گھر ہے, بھائیوں کا حصہ, ہم سب بھائیوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں کوئی حصہ نہیں چاہیے, آصف کو دے دو. اب اس کو وہاں گھر بھی دے دیے. وہ شادی شدہ تھا, آصف شادی شدہ تھا جی. تو اس کو گھر دے دیا, اس کو کاروبار کھول کے دیا ہے, اس کی گاڑی سب کچھ اسلام آباد میں رہ رہے سرگودا سے آ کر. یعنی 32 سال کی جو اس کی محرومیت تھی اس کا ازالہ کر رہے ہیں. اچھا ویسے والدین کی بات ہو رہی ہے تو بچوں کے رویوں میں نا تبدیلی, ڈاکٹرز کہتے ہیں ماہر نفسیات کہ آپ نے نوٹ کرتے رہنا ہے. تو ایسے کون سے ریڈ فلیگز ہیں جو والدین کو نوٹ کرنے چاہیے کہ بچے کے اندر یہ تبدیلی آ رہی ہے اور یہ اندر سے ٹوٹ رہا ہے, یا اس کے اندر کچھ کشمکش چل رہی ہے؟ ہم پوچھتے ہیں نا دوستوں کے ساتھ, یار بڑا پریشان لگ رہا ہے چہرے سے, کہ خاص بات ہے, دوست کو پہچان لیتا ہے. اسی طرح والدین اولاد کو بھی پہچان لیتے ہیں اگر حساس ہوں تو. بعض نظر انداز کرتے ہیں, اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں. صبح باپ آیا بیچارہ مزدوری پہ گیا, رات کو لیٹ آیا, سو گیا, صبح اٹھا پھر گیا. لیکن آپ کچھ ایسے کوئی ریڈ فلیگز کون سے ہیں جو والدین کو چاہیے کہ وہ بالکل نظر انداز نہ کریں کہ بچہ اندر سے ٹوٹ رہا ہے اور یہ کوئی بڑا قدم اٹھا سکتا ہے؟ ان میں سے ایک گھر سے بھاگنے کا بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے یہ ساری چیزیں وہ لوگ سوچیں گے سمجھیں گے جو پڑھے لکھے ہو, جو بہت زیادہ سمجھدار ہو. اس کے لیے میں تو بولتا ہوں کہ باقاعدہ مساجد میں جمعے کے خطبات میں اس پر کام ہونا چاہیے کہ والدین کو اس چیزوں کی طرف متوجہ کریں. اب آپ نے یہ بات کی, ایک ان پڑھ اور ناسمجھ اس طرح جن کے مطلب گھرانے ہوتے ہیں ان میں تو یہ چیزیں نہیں دیکھتے, بس وہ بچہ ہے 10 سال کا ہوا, 5 سال کا ہو گیا, بڑا ہو گیا, جوان ہوا, کام کرے گا, یہ دیکھتے ہیں. باقی ایک ماں ہی بہتر سمجھتی ہے کہ اس کے بچے کے اندر کیا خامی ہے, کیا چیزیں ہیں, وہ پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بچے میں کیا ضد ہے, کیا عادات ہے, بھاگنے کی عادت ہے, تو خیال کریں, یا ایک ماں ہی بہتر سمجھتی ہے. لیکن میں بولتا ہوں کہ اس کے لیے کوئی سوسائٹی میں باقاعدہ اس طرح کے کیمپینز ہونی چاہیے. اگر ماں باپ کو اس طرح متوجہ کرنا چاہیے کہ ان کو سکھایا جائے, ان کو بتایا جائے کہ بچوں یعنی تربیت اولاد کا جو لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں اولاد کی تربیت کریں, لیکن والدین کی بطور والد تربیت کی ضرورت ہے, والدہ کی بطور والدہ تربیت کی ضرورت ہے. اسی طرح اس طرح کے سیشن کا انعقاد ہونا چاہیے ہر جگہ میں ہونا چاہیے, مساجد میں, اسکولوں میں, ہر جگہ. جس طرح پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے مختلف اسکولوں میں, میری بیٹیاں پڑھتی ہیں تو ہم جاتے ہیں, تو وہ اس کی تعلیم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, لیکن گھر میں وہ کیسے کیا ہے اس پہ بھی بات ہونی چاہیے. بالکل
بالکل ٹھیک ہے, بہت مناسب بات ہے, بہترین ہے. اب ہم آتے ہیں اس دوسری طرف, جو چائلڈ پروٹیکشن سینٹرز ہیں, دارالامانز ہیں. چائلڈ پروٹیکشن میں بچے چلے جاتے ہیں, دارالمان میں جو خواتین ہوتی ہیں بڑی عمر کی وہ چلی جاتی ہیں. آپ کا ان سے بہت واسطہ پڑا ہے. جو بچے ہیں وہ چائلڈ پروٹیکشنز میں جو جاتے ہیں, عام طور پہ تاثر یہی ہے معاشرے کے اندر کہ لوگ دارالامان کے پاس سے گزرنے سے گھبراتے ہیں, چائلڈ پروٹیکشن سینٹرز کے قریب سے گزرنے سے گھبراتے ہیں کہ یہ جو جگہیں ہیں یہ ان کو بطور ایک یہاں کے جو آنرز ہیں وہ مافیا کے طور پہ جو ہے نا چلا رہے ہوتے ہیں, اور بہت غلط قسم کی چیزیں بھی ان سے منسوب ہوتی ہیں جو کہ ہم ڈسکس نہیں کرتے کہ ثبوت اور چیزیں نہیں ہیں. لیکن بہرحال مثلا رات ہی کسی نے بلال والی اس پہ کامنٹس کیے ہوئے تھے کہ جس کا نام کیوں بدل دیا گیا. بہت سارے کیسز آتے ہیں, بچہ اب یہ بلال اٹک میں چائلڈ پروٹیکشن سینٹر میں آیا تھا لیکن اس کو کراچی بھیج دیا گیا. جب پتہ ہے کہ بچہ پشاور کا ہے تو پشاور اس کو منتقل کیا جائے کہ اس کے والدین ڈھونڈتے ہوئے وہاں ہیں, اس کو لے لیں, لیکن اس کو کراچی. کئی کیسز میں ایسا دیکھا 2 بہن بھائی یا 2 بھائی گم ہوئے ہیں, کسی چائلڈ پروٹیکشن سینٹر میں پہنچے ہیں تو ان دونوں بھائیوں کو الگ الگ شہروں میں بھیج دیا گیا. کسی کی والدہ ساتھ تھی بچوں کے ساتھ تو والدہ کو کسی اور شہر میں, بچوں کو کسی اور شہر میں بھیج دیا گیا. تو اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے؟ دیکھیں ہمارا ایکسپیرینس, ہم شیلٹرز کے بچوں پر تقریباً 2020-21 سے کام کرتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم نے آج تک کسی بھی شیلٹر کا نام نہیں لیا. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو انتشار کا سبب بنے گا. ٹھیک ہے. ملک میں ایک فتنہ پیدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور ایسے ادارے, بہت سارے ادارے جو اچھا کام کر رہے ہیں, لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا. ہم کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ کسی بھی اچھا کام کرنے والے ادارے سے لوگوں کا, عوام کا اعتماد اٹھے اور ہماری وجہ سے, اور خدا نخواستہ ہم کسی کی بدنامی کا سبب بنے. ہم نے اسے نہیں کیا. ٹھیک ہے. شیلٹرز کے کیس جب شروع میں مجھے موصول ہونا شروع ہوئے تھے, ان دنوں میں شیلٹرز کے بچوں پر بات کرنا ایک ملک میں بڑا حساس معاملہ سمجھا جاتا تھا. جن کو پتہ تھا ان چیزوں کا, عوام کو ان چیزوں کا, وہ تو بے خبر تھے. تو ہم نے یہاں تک بھی خیال رکھا کہ کسی ادارے کا نام خراب نہ ہو. جب ہمیں ڈیٹا ملتا تھا کسی بھی ذریعے سے, ہم صرف اور صرف پوسٹ لکھتے تھے بچے کی تصویر لگائے بغیر کہ ملتان کے فلاں فلاں علاقہ ہے, وہاں ایسے کوئی نائی کا نام ہے اور کسی ہوٹل والے کا یہ نام ہے, وہاں کوئی شخص رہتا ہے جس کا یہ نام ہے, اس کی بیوی کا یہ نام ہے, ہمیں اس کی تلاش ہے. پھر وہ لوگ اس کو ڈھونڈتے تھے, پھر پرسنل میں ہم ان کا رابطہ کر کے اس کو بچے کی تصویر بھیجتے تھے. بولتا تھا ہاں یہ میرا بیٹا ہے. پھر میں والدین کی تصویر منگا کر اس بچے کو دکھاتا تھا. بچہ بولتا تھا ہاں یہ میرے امی ابو رونق دونا. پھر ہم ان کو بولتے تھے کہ آپ خاموشی سے جائیں فلاں شیلٹر میں اپنے بچے کے پاس, وہاں دستک دے, دروازے میں کہیں کہ اندر میرا بیٹا ہے. اور جو ہماری ترتیب ہوتی تھی ان کو پتہ ہوتا تھا, وہ جا کر پھر ایک قانونی طریقے کر کے کورٹ سے پروسیس کر کے بچے کو لے کر آ جاتے تھے. ہمارے ان کیسز کی تعداد جب بڑھ گئی تو ایک تو لوگوں نے مجھ پر شروع کیا کہ یہ لڑکا بندہ فیک وہ کرتا ہے ریچ کے لیے, سوشل میڈیا کے لائکس بٹورنے کے لیے. بہت سارے الزامات لگے کہ ایسے کیسے کوئی بچہ سب اس کو پتہ ہے اور 6-7 سال بعد بچہ کسی گھر والوں سے مل رہا ہے. تو آہستہ آہستہ لوگوں میں بھی یہ چیزیں شروع ہوئی. لیکن ہم نے جتنے بھی لوگوں نے برا بھلا کہا, ہم نے کبھی شیلٹر کا نام نہیں لیا. پھر آہستہ آہستہ کچھ ایسی اندرون خانہ باتیں تھیں کہ آج تک ہم نے کہیں پر بھی اس پر وہ نہیں کیا ہے کہ شیلٹرز نے پھر وہ بھی پریشان ہو گئے کہ کہاں سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں, کہاں سے ڈھونڈے جا رہے ہیں, اچانک جو ہے نا وہ بچوں کے والدین ملنے شروع ہو گئے. میں ہنس رہا ہوتا تھا, دیکھیں فیملی میں نے ڈھونڈی ہے, میرے سے مراد میرے پیج کی جتنے بھی آڈینس ہیں سب نے. اور اگلے دن میں جس ذرائع سے ہمیں ڈیٹا ملتا تھا وہ ہنستے ہوئے اسکرین شاٹ بھیجتا تھا کہ اس ادارے کے جو سربراہ ہوتے تھے وہ اخباروں میڈیا کو بلا کر اخباروں میں بچہ ملوا دیا الحمدللہ, اور یہ ایفرٹس اور یہ مطلب اپنی تعریفیں. تو پھر آہستہ آہستہ دیکھا گیا کہ سوشل میڈیا پر یہ چیزیں بہت زیادہ ہو گئی اور یہ تعفن اتنا زیادہ تھا کہ اس کو چھپایا نہیں جا سکتا تھا. ہم نے آج تک بھی کسی شیلٹر کا نام نہیں لیا. پھر ہم نے جب ان بچوں کو ملانا مزید یہ کام بڑھ گیا, ایک سے دوسرے تیسرے شیلٹر کے بچوں نے رابطے شروع کیے. یہ بھی وہ بچے, مجھے رسائی نہیں گئی. ہم نے خط لکھے شیلٹرز کو, ہم نے کوشش کی ان کے بڑوں سے بات کی. شیلٹرز کو نہیں, ایک شیلٹر کے سربراہ کو ہم نے خط لکھا کہ ہمیں بچوں سے ملایا جائے, انہوں نے جواب نہیں دیا. پھر ہم نے ہر طرح سے کوشش کی کہ ہم ایک پس پردہ یا باعزت طریقے سے
ہم کام کریں گے فی سبیل اللہ, ہم کسی سے ایک پیسہ نہیں لیں گے, کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ بچہ کہاں سے گیا والدین کے پاس, ہم اس طریقے سے کام کریں گے. کریڈٹ بھی آپ لے لیں, کریڈٹ بھی آپ لے لیں. میں کہہ رہا ہوں نا کہ اخباروں میں اپنے نام سے چلاتے رہے, ہم خاموش. بچہ ملوائیں اس کی فیملی. ہم نے کہا بس ہمارا جو مشن ہے کہ کوئی گمشدہ اپنے پیاروں کو ملے, کوئی لخت جگر ماں باپ سے جدا نہ ہو. لیکن انہوں نے ایسے نہیں کیا. میرے کام کو الٹا نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی. میرے نمبر کو جو مجھے محسوس ہوا, ایک بچہ میں نے ڈھونڈا, ٹھیک ہے. اب اگلے دن میں دیکھ رہا ہوں کہ بچے کے والدین ادارے میں پہنچ چکے ہیں. رحیم یار خان کے شیلٹر میں بچہ ہے, ملتان سے اس کے والدین پہنچ گئے رحیم یار خان کے اسی شیلٹر سے جس میں نے بچہ ڈھونڈا. حالانکہ آپ نے والدین کو نہیں بتایا. میں نے نہیں بتایا. میں نے ان کو یہ کہیں صبر کریں, آپ جب مجھے وہاں سے کہا جائے کہ میں آپ کو وہاں بھیجوں گا, آپ کا کرایہ بھی ہم دیں گے, آپ کا جو چیز ہوگا وہ ہم کریں گے, آپ وہاں جائیں اپنے بچے کو لائیں. تو مجھ سے پہلے ہی وہ پہنچ چکے ہوتے ہیں. کیسے؟ ہمیں پھر یہ لگا کہ میں کراچی میں بیٹھا ہوں, جو ملتان میں جن لوگوں سے میری فون پر بات چیت ہوئی تھی وہاں کا شاید یہ میرے نمبر کا ڈیٹا نکالتے تھے, سی ڈی آر وغیرہ, اس میں یہ اس نمبر کو نوٹ کرتے تھے کہ یہاں سے ملتان سے کس نے اس کو کال کی ہے. اس کو کال کرتے تھے, بولتے تھے ہاں آپ یہ فلاں آپ کا بچہ, بولتے تھے ہاں. تو اس کو بولتے تھے کہ آپ خاموشی سے ہمارے پاس آؤ, آپ نے اس سے رابطہ نہیں کرنا ہے. یہ مطلب مجھے محسوس ہوا, آپ ہر عقل مند بندہ. کئی کیسز اب آپ نے کسی سے بات کی ہو, جی جی, مجھے کیسے پتہ چلا کہ آپ کا یعنی آپ نے اس کو ایڈریس نہیں دیا رحیم یار خان کا, لیکن وہ رحیم یار خان پہنچ گیا. اٹ مینس کہ کسی نے اس کو کال کی اور کہا جی, اور حالانکہ اس کا نمبر صرف آپ کے پاس ہے, صرف میرے پاس تھا. اور یہاں تک بھی پہلے ان لوگوں نے کیا کہ وہ میرا کیس لے کے انہوں نے اپنے پیج پہ ڈال دیا کہ الحمدللہ ہماری کاوشوں ٹیم کی یہ وہ. تو وہاں جب لوگوں نے, بہت سارا عوام نے دیکھا تھا کہ یہ تو میرے پیج سے ملے ہوئے ہیں, وہاں جب رد عمل ان لوگوں نے دیکھا تو پھر انہوں نے وہ طریقہ بند کیا کہ ہمارے نام سے چلا. ایک دو بار کوشش کی ان لوگوں نے, تو پھر ایک مرتبہ میں نے کہا چلے شاید مجھے بدگمانی ہوئی ہوگی, میں خاموش ہو کے بیٹھ گیا. پھر ایک کیس تھا دیپال پور میں, ایک خاتون تھی, اس کو ہم نے تقریباً 65 سال بعد اس کے خاندان سے ملوایا تھا. اس کا ایک بھائی بوڑھی ہوگی, بہت بوڑھی تھی, چل نہیں سکتی تھی. وہ ہمارے تنویر عادل صاحب دوست تھے جو, ان کے ساتھ ہم گئے ان کے گھر. اچھا, اس خاتون کی جب میں نے کیس لگایا تھا تو کسی اور نے بھی اپنے پیج پہ لگایا تھا. تو جب خاتون کی فیملی ملی, میں نے پوسٹ لگا دی کہ الحمدللہ خاندان مل گیا. پہلے میں یہ کرتا تھا کہ پوسٹ لکھتا تھا کہ بھائی لاہور کے فلاں گاؤں کے فلاں علاقے سے الحمدللہ بچے کے ورثہ مل گئے. میں کبھی کبھی ان بچے کی ورثہ کی تصویریں بھی ڈالتے تھے کہ یہ اس کا والد ہے اور یہ والدہ ہے, تو ان کے لیے پھر ڈھونڈنے میں آسانی ہو جاتی تھی. جب میں سمجھ گیا کہ یہ لوگ اب اس طرح کرنے لگے تو اس خاتون کی ڈیٹیل میں نے نہیں ڈالی کہ کہاں سے ملی, بس میں نے لکھا دیپال پور. اور وہ دیپال پور میں بھی نہیں ملی تھی, دیپال پور سے باہر کسی اور علاقے میں ملی تھی. میں علاقے کا نام لکھتا تو وہ لوگ ڈھونڈ نکالتے کیونکہ پورا سسٹم ان کا تھا. میں ایک عام بندہ اور وہ پورا سرکاری مشینری. جی, تو میں یہاں دیپال پور لکھتا رہا, وہ لوگ دیپال پور میں ڈھونڈتے رہے, ان کو کوئی نہیں ملا. جس ایک مولوی صاحب ہیں, اللہ کو جزائے خیر دے, جن کی مدد سے مطلب ہم پوسٹ لگاتے ہیں, کسی نہ کسی علاقے میں ایک بندہ ذمہ لیتا ہے. جس بھائی نے وہ پوسٹ وہ خاندان ڈھونڈا تھا, ان کی مجھے کال آئی, بولا کہ یار میں نے آپ کے پیج میں کمنٹ کیا ہے کہ الحمدللہ خاندان میں نے ڈھونڈ لیا ہے. تو میری پروفائل میں یہ لوگ گئے ہیں, میرا ڈیٹا انہوں نے نکالا ہے, پتہ کروایا کہ میں کس کا بیٹا ہوں, میرے والد صاحب فلاں کورٹ میں امام ہیں. پتہ نہیں 6-7 پولیس کے اعلیٰ افسران نے میرے والد کو کال کی ہیں اور بتایا کہ اپنے بیٹے کو کہو کہ فلاں فیملی کا نمبر دے دو. صرف اور صرف کریڈٹ کے چکر میں, کیونکہ ان کے لیے بڑا ایک مسئلہ تھا کہ کراچی کا لڑکا کہ لاہور علاقے میں ادھر ملاقات کروا دی اس نے. تو انہوں نے وہ کامنٹ سے بندہ پروفائل پکچر نکالی, وہاں سے اس کے باپ تک پہنچے جو سرکاری ملازم تھا. اس کا باپ بھی اس کو بولتا رہا کہ بیٹا یہ نمبر دے دو. وہ بھی مولوی تھا, اس نے کہا یار اس کے ساتھ آپ کے ساتھ تو ناانصافی ہو رہی ہے, محنت آپ کی ہے, ڈھونڈا میں نے ہے, اب وہ لے کر جا کے اپنی تصاویر ویڈیوز بنائیں گے اور اپنے نام سے چلائیں گے. پھر اس طرح ایک اور انیشا لڑکی کا کیس تھا. انیشا کا کیس تقریباً 12-15 سال بعد, وہ بچی تھی, گم ہوئی تھی, اس کی فیملی میں نے ڈھونڈی. تو شام کو ویڈیو کال پہ بات ہونی تھی, اس کی والدہ کراچی میں تھی, اتفاقاً آئی تھی. میں نے کہا چلو اپنے اسٹوڈیو میں بلا کے ہم ملوائیں گے. تو مجھے 2 گھنٹے بعد انیشا کے جو شوہر تھے اس کی کال آئی, بولا کہ یار ہمیں تو انیشا کی کزن کی کال آئی اور ہم نے تو بات کر لی. انیشا کا کیس بھی بڑا حساس بنا ہوا تھا, جو وہ بہت ناممکن سا کیس تھا, اس کو کچھ بھی نہیں تھا پتا, بس صرف کوئی ٹرین اسٹیشن اور اسکول
کا یونیفارم کا یہ کلر، اس طرح یہ بتایا تھا، کوئی فیصل آباد کے آس پاس کوئی جگہ تھی. تو بولا ہمیں تو اچانک کال آئی اس کی، ہم نے بات کر لی. میں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ بولا اس نمبر سے کال آئی ہے. میں نے کال کی اس کو، اور اس نے بولا ہاں. میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ بولا ہاں میں جو ہے فلاں ادارے میں ہوتا ہوں، اور میں نے آپ کا نمبر ٹریس کر لیا تھا، اس سے میں نے ان کا نمبر نکال لیا، میں نے خود رابطہ کیا. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا یہ تو آپ نے غیر قانونی کام کیا، جو آپ کو ریاست نے کوئی ذمہ داری دی ہے. آپ کسی دہشت گرد کو ٹریس کر کے پکڑے، کسی قاتل کو پکڑے، آپ نے میرا نمبر کیوں ٹریس کیا ہے؟ میں نے کہا بہرحال آپ نے اچھا نہیں کیا. اگر میں اس حوالے سے پوسٹ کروں تو آپ کا ادارہ بھی بدنام ہوگا، تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے وجہ سے کوئی عوام میں غلط میسیج ہے، لیکن آئندہ ایسا نہ کرنا. تو میں نے جب پتہ کیا وہ کسی سرکاری ادارے سے نہیں تھا، اس نے جھوٹ بولا، تو اس نے میٹرک بھی فیل تھا وہ. تو اس کو کہاں سے ملا پھر؟ کہاں سے ملا؟ انہوں نے دیا جو ہمارے فی سبیل اللہ ہمارے مقابلے میں. ہم کسی کو نہ ہم کسی سے مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ ہم کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم کریں گے. ہمارا کام اللہ نے شروع کیا ہے، اللہ ہی چلائے گا اور اللہ ہی بند کرے گا. اگر ہماری نیت میں کوئی خرابی آئے گی تو ہم نے آج تک کسی کے لیے الحمدللہ برا نہیں سوچا. میرے ساتھ کوشش کی گئی، میرا پیج بھی شروع میں جب یہ واقعات شروع ہوئے تھے، اس سے پہلے ایک یہ کوشش کی کہ اس سے پیج خراب ہو، ہیک ہو. مجھے پاکستانی میں جب اپنا فیس بک لاگ ان ہوتا تھا تو لاگ ان جو ویریفیکیشن کوڈ آتا تھا وہ پاکستانی نمبر سے مجھے آ جاتا تھا. اردو میں لکھا ہوتا تھا کہ آپ یہ کوڈ ڈال کے اپنی آئی ڈی میں لاگ ان ہوں، حالانکہ فیس بک کے آفیشیل ایک نمبر ہے اس سے آ جاتا ہے. تو پہلے یہ کوشش کی گئی، ہر طرح سے کوشش کی گئی ہمیں نقصان پہنچانے کا، ہمارا کام بند کرنے کا. لیکن جو چیز اللہ... اچھا میں تذکرہ کیا تھا کہ یہ بلال کا جیسے اٹک آیا، اٹک سے کراچی چلا گیا، 2 بچے ہیں، ایک کو ادھر بھیج دیا، ایک کو ادھر بھیج دیا، ماں کو کہیں بھیج دیا، نام تک بدل دیا گیا. عموماً لوگ جو ان چائلڈ پروٹیکشن کے جو ادارے ہوتے ہیں، مختلف جو نجی ادارے بھی ہیں، مختلف فاؤنڈیشنز کے بھی ہیں، ان میں جاتے ہیں تو ان کو ایک لسٹ تھما دی جاتی ہے کہ جی یہ بچے ہیں، یہ بچے ہمارے پاس موجود ہیں، آپ اس کے اندر سے نام دیکھ لیں. جب آپ نے نام بدلے ہوئے ہیں تو وہ بچہ کیسے پہچانے گا؟ اور مجھے ایک اور شکایت یہ بھی پتہ چلی، معذرت میں بات کاٹ رہا ہوں، کہ بچوں تک رسائی نہیں دی جاتی ہے. لسٹیں دی جاتی ہیں، لسٹوں میں نام دیکھو، نام بدلا ہوا ہے، تو مایوس ہو کے چلے جاتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے یہ بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ کسی خاص ادارے کا نام یہاں نہ لیں، کیونکہ یہ ایک شیلٹر نہیں ہے، یہ چند شیلٹر ہے جو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم اگر کوئی کیس بتائیں تو کسی کا نام لے کر گالیاں نہ دیں، مناسب نہیں ہے. ابھی گزشتہ دنوں ہم انور بی بی نام کے ایک خاتون کا کیس تھا، اس کا کیس میرے پاس آیا. وہ 1997 میں گھر سے نکلی تھی اپنے بھائی سے ناراض ہو کر، وہ شاید 8-9 سال کی تھی، کہ میں جاؤں گی سرگودا میں خالہ کے ہاں. تو ٹرین اسٹیشن میں لوگوں نے دیکھا کہ چھوٹی بچی ہے، کوئی غلط ہو جائے گا، اس کو لے کے شیلٹر میں جمع کرا دیا تھا. تو اس کو جب ہم نے خاندان سے ملوایا تو اس کی بہن، ایک تو شیلٹر پہ جو گزرا اور جو چیزیں اس نے بتائی وہ تو ناقابل بیان ہے، اس کو چھوڑ دیں. دردناک داستان ہے، ایک دردناک داستان ہے. اس کو اگر ہم کل کو نام دیں گے تو یہ شیلٹرز فائلز کے نام سے بڑی ایک لیکیج بن سکتی ہے. تو اس خاتون کو جو ہم نے بہن سے بات کروایا 1997 کے بعد سے آج تک کتنے سال ہو گئے؟ 29 سال. اس نے کہا بہن آپ کہاں تھی؟ بولا میں فلاں جگہ میں تھی. اس نے کہا وہاں تو ہم درجنوں بار آئے آپ کو ڈھونڈنے کے لیے. اچھا، جہاں وہ موجود گھر والے وہاں گئے، دروازے کے باہر آئے ریسیپشن میں. ہم نے کہا کہ یہ ہماری بہن ہے، یہ نام ہے، یہ والد کا نام. انہوں نے کہا کہ اندر تو الاؤ نہیں ہے، یہ رجسٹر ہے، آپ اس میں نام ڈھونڈیں، اگر اس میں ہوگا تو ہم آپ کو اس کو بلا لیں گے. تو وہ کہتی ہے ہم درجنوں بار گئے ہیں، ہم وہ پڑھتے رہے، آپ کو تو کوئی نام ہی نہیں تھا. تو اس نے کہا بہن انہوں نے میرا نام ہی تبدیل کیا تو میں وہاں کہاں ملتی آپ لوگوں کو. یہ سب سے پہلا ہتھیار ان کا، جی سب سے پہلی کوشش کہ بچہ اپنے والدین کو نہ مل سکے. سب سے پہلے دیکھیں، سب سے پہلے نام تبدیل ہونا، بچے کا سرگنجا کرنا، بچے کی جگہ تبدیل کرنا، یہ سب سے پہلا طریقہ تھا. اب اسامہ کو جو ہم نے ملوایا، جی اسامہ کہتا ہے کہ ہمیں پوچھا گیا کہ ہاں جو گھر جانا چاہ رہے ہاتھ کھڑا کریں. تو بولتے میں نے جلدی ہاتھ کھڑا کیا، 2-3 اور لڑکے تھے، سب نے کھڑے کیوں گے، بچے کون گھر نہیں جانا چاہ رہا ہوتا شیلٹر سے. تو ملتان کی بات تھی. تو بولتے ہیں اسامہ فیصل آباد سے گم ہو کے ملتان شیلٹر میں پہنچ گیا، گجرات سے گم ہوا تھا، اسلام آباد کے شیلٹر پہنچا تھا، پھر اسلام آباد سے ملتان. ٹھیک ہے. تو کہتا ہے کہ میں نے ہاتھ کھڑا کیا، ہمیں بلائے سائڈ میں، جو چیزیں یاد تھی انہوں نے لکھی. بولا ٹھیک ہے ابھی گاڑی آئے گی گھر چلیں گے. بولا گاڑی آئی، ہم بیٹھے ہیں، ہم سمجھے چلو گھر جانے والے، ہم کراچی پہنچ گئے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بچے کو آپ نے یہ بتایا کہ آپ کو ہم گھر لے جا رہے ہیں، آپ اس کو کراچی لے گئے تاکہ راستے کے اندر یہ مزاحمت نہ کرے، عوام کو پتہ نہ چلے. ایک اغواکار جو کرتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا انسانی ظلم ہوتا رہا ہے انسانیت کے ساتھ. آپ دیکھیں کل ماں باپ
کہ آپ نے ان کی حالت دیکھی, ماں پہ کیا گزر رہی تھی, بہن کس طرح تڑپ رہی تھی. تو یہ سب کے بچے تھے. اس باپ نے جو 30 سال ضائع کیے, 30 سال, اس باپ کی اگر صرف وہ جو اس نے بیان کی ہے نا, وہ کہانی بیان کی جائے نا, خدا کی قسم, اس نے بچے سے کہا, اس نے کہا بیٹا تو ہمیں مل گیا ہے, لیکن میرے جو 30 سال جو اس نے مطلب 2 دفعہ خود کو فائر مارا اس نے, کہ جس بندے پہ شک تھا کہ میرے بیٹے کو لے گیا, اس پہ FIR کروانے کے لیے. پھر اس نے باقی جو باتیں بتائیں, تو 3 چیزیں بھی ہمارے سامنے آ گئی. نمبر 1 شہر تبدیل کرنا, نمبر 2 نام تبدیل کرنا, اور حلیہ تبدیل کر دینا. اور پھر ابھی آپ نے تذکرہ کیا کہ وہ بچی کو انوشا, کیا نام تھا, انیشا, کہ صرف نام دیے, انہوں نے کہا جی اندر رسائی نہیں ہے. جی نہیں, یہ انور بی بی کا, انیشا تو الگ کیس, انور بی بی جو ابھی بڑی خاتون, انہوں نے کہا اندر آپ دیکھ نہیں سکتے. ہاں اس کی نام ان کو بس یہ نام چیک کرے, اگر ہو تو ہم دے دیں گے. ایسے بہت سارے کیس یار. وہ کراچی میں بہن بھائی بلدیہ ٹاؤن سے چیز لینے نکلے تھے شام کو, وہ راستہ بھول گئے, وہ شیلٹر میں پہنچے. مری ایک قبائلی ایک قوم ہے, قبیلہ جی بلوچستان کے, وہ اس معاملے میں بڑے خطرناک ہیں کہ ان کا بچہ کوئی اٹھائے, ان کا کوئی بندہ کوئی مارے کچھ کرے, وہ اس میں سب چیزیں گزر جاتے ہیں. ان کے والد نے اپنے سارے گھر بیچ دیے ان بچوں کی تلاش کے لیے, اپنی دکانیں بیچ دی, اپنا کاروبار برباد کیا, اپنا ذاتی مکان جس میں رہائش تھی وہ بیچ کر لوگوں کو پیسے دیے, وکیل جو مطلب جو کر سکتا تھا. اس نے کراچی پریس کلب کے باہر احتجاج کیا, بھوک ہڑتال 1 ہفتے تک. چودھری افتخار چودھری جو چیف جسٹس ہیں, ان کے قافلے کے سامنے آئے, وہ مطلب ہر طریقہ اپنایا. FIR وغیرہ تو چلو ابتدائی چیزیں ہوتی ہیں, میڈیا میں سب جگہ کوشش کی, لیکن اس کے بچوں کو 2004 میں گم گئے تھے, ہم نے ابھی ان کو ملوایا. کہاں سے؟ وہی کراچی میں شیلٹر کے اندر. ایک باپ جب اس حد تک جاتا ہے کہ وہ پریس کلب کے سامنے تھے, تو شیلٹر ہاؤس نہیں گیا ہوگا؟ کیوں نہیں گیا ہوگا, لیکن نہیں ملنے دیا گیا, نہیں ملا. بچے ہم نے ملوایا بھی, وہ بچے بھی ہم نے بھی کیا ملائے. بچے باہر نکلے, بیٹی کی شادی ہو گئی, بیٹے نے خود مطلب باہر نکلا, کیس کر کے اپنی بہن کو شیلٹر سے نکلوایا کورٹ کے ذریعے. بیٹا پہلے باہر نکلا, پہلے بیٹا باہر نکلا. دیکھیں بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے نا, ٹھیک ہے, جب ایک عمر کے ایسے حد تک پہنچتا ہے کہ اب یہ اس کے نام پہ کوئی فنڈ نہیں دے گا, یا جو بھی سمجھے, یا وہ کمانے کے قابل ہو جائے, یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. جی, تو وہ اس کو پھر وہ باہر نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جاؤ بھائی, جاؤ مرضی جاؤ, چوری کرو, چکاری کرو, ڈکیتی کرو, واردات کرو. بہت سارے ایسے کیس ہیں کہ نکل کر آج پلوں کے نیچے بیٹھے ہوئے نشہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, چور بن گئے, ڈکیت بن گئے, بہت ساری مثالیں موجود ہیں. کیونکہ اب ان کے نام پہ فنڈ نہیں آ سکتا, اس لیے فارغ ہے. ٹھیک ہے, بچہ الگ مسئلہ ہے. کوئی تربیت نہیں تھی, آپ نے تعلیم کے نام پہ ان کو رکھا, آپ نے ان کو اچھی تربیت کے نام پہ رکھا, وہ باہر نکلے تو کیا کریں, وہ اپنا سب کچھ بھول چکے. سکھایا نہیں. 7 سال کے بچے جب اٹھاتے ہیں, ملتے ہیں ان کو, وہ جب 25 سال رہتے ہیں تو اپنی ساری چیزیں بھول جاتے ہیں, اس کا بالکل برین واش ہو جاتے ہیں, مطلب بالکل میموری لاس ہو جاتی ہے. تو اس بچے نے بھائی پہلے نکلے باہر, جا کے ایک جگہ میں نوکری کی ہے, پھر وکیل پکڑ کر جا کر کیس کیا عدالت میں, میری بہن بھی ہے, میری بہن اندر ہے, مجھے میری بہن نہیں دی جا رہی, میں اپنی بہن کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں, شیلٹر سے نکالنا چاہتا ہوں. اس کو نکال کر اپنی بہن کی خود شادی کروائی ہے, اور پھر جا کے اس کا گھر بسا کے اپنی زندگی مصروف رہے. پھر جب ہم ان کو ملے, پتہ چلا کہ ایسے ہم کر رہے ہیں, مجھ سے ملنے آئے حیدرآباد سے کراچی, میں نے اس کو انٹرویو کیا, پوسٹ لگائی, اگلے دن خاندان ملا, اور بہن کو بھی لایا, ہم نے ملوایا. یعنی 20-25 سال میں شیلٹر ہاؤس جی اس کے باپ تک نہیں پہنچ سکا, جو باپ چیف جسٹس کے قافلے کے آگے آ رہا ہے, بھوک ہڑتال کر رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا اس نے کیا ہوگا, شیلٹر ہاؤس نے نہیں ملنے دیا, لیکن ایک دن میں ولی اللہ معروف نے ملوا دیا. جی, کیونکہ ملوانے والا مخلص تھا, اس نے اس نام پہ فنڈ نہیں لینا تھا, چندے نہ لینے تھے. بالکل. تو یہ واقعی آپ کی بات ہے کہ پھر شیلٹر فائلز کھل سکتی ہیں پوری کہ یہ جو ہے نا. اچھا, بنیادی طور پہ اگر ہم شقم کی بات کریں, کوئی لوپ ہول کی بات کریں, ان اداروں میں وہ سرکاری ہوں یا نجی ادارے ہوں, مختلف فاؤنڈیشنز کے ہوں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بنیادی لوپ ہول کیا ہے, بنیادی خرابی کیا ہے اس کے اندر؟ بنیادی خرابی کس, وہی فنڈنگ, کہ یہ کیوں نہیں ملنے دیا جاتا, اور کیوں ان کو اپنے خاندانوں سے دور رکھا جاتا ہے. کیا ان کے بس مقصد صرف پیسے, سرکاری ادارہ ہو تو اس کو فنڈ سرکار سے لینے کے, ہمارے پاس اتنے بچے, اتنے بچوں کا فی بچے کا اتنا خرچہ ہے. اگر کسی فاؤنڈیشن کا, کسی ادارے کا, یا کسی جس کا بھی وہ ہے, تو اس نے باہر سے ڈونیشن لینی ہے کہ ہمارے پاس اتنے بچے ہیں. شاید یہی ہو, تو اور کیا وجہ ہو سکتی ہے, شاید یہی ہو.
اور تو کسی غیر کے بچے کو میں تو لا کر اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا، نہ اس کو پڑھانا ہو، نہ اچھا انسان بنانا مقصد ہو، نہ اس کو. آپ مجھے بتائیں آج کل کسی پولیس کے بڑے محکمے میں کوئی ایسا بچہ دکھائے جو شیلٹر سے گیا ہو، بڑا آفیسر بنا ہو، آرمی میں دکھائے، کوئی بڑا عالمی دین دکھائے انہوں نے بنایا ہو، کوئی بڑا سماجی کارکن بنایا ہو، کیوں نہیں بنتے؟ چلو 2000 بچے آپ نے رکھے، ایک بچہ دکھائے جو جا کر کسی بہت بڑے اہم عہدے پر پہنچا ہو شیلٹر سے. یہ سوال ہے نا. ابھی اگر آپ اتنی اچھی تعلیم دے رہے ہیں، وہاں پہ سرکاری خزانہ آ رہا ہے، ادھر سے ڈونیشن. ایسے بچے ہوتے ہیں ہمارے بھائی، میں ان کو سلام کرتا ہوں نا، السلام علیکم بھائی، چلے کل ملنے آنا، آپ کا انٹرویو کروں گا، یا میں بولتا السلام علیکم تو وائس کرتے ہیں، یار ولی بھائی آپ نے کیا لکھا ہے وائس کر کے بتاؤ. 20 سال میں ان کو لکھنا سلام پڑھنا نہیں سکھایا. کچھ کو 4-5 کلاسیں پڑھی ہیں، 8 کلاس تک تعلیم دی ہے، کچھ نے باہر جا کے خود سے میٹرک کی حاصل کی ہے، لیکن بہت ساروں کو اپنا نام تک لکھنا نہیں آتا. تو یہ ہمارا کام ہے ایشو اٹھانا، اور اداروں کا کام اس پہ کام کرنا. اچھا، ایک اور کچھ ویڈیوز ڈاکومنٹریز اس سے بنی ہیں، ماضی میں لوگوں نے بغیر نام لیے اس پہ کی ہیں، کہ مختلف جو شیلٹر ہاؤسز ہیں یا دارالامان ہے، وہاں پہ جو بچیاں ہوتی ہیں یا ایون بچے ہوتے ہیں، بچوں کو ہیومن ٹریفکنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، بیچ دیا جاتا ہے مختلف ایسے منظم گروہوں کو جو بھیک منگواتے ہیں، یا پھر جو بچیاں ہوتی ہیں ان کی سودے بازی کر کے شادیاں کروا دی جاتی ہیں. ایسا بھی آپ نے؟ میرے سامنے ایسی کوئی خبر ابھی تک نہیں آئی ہے، تو مجھے اس پر میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر سکتا. جی صحیح ہے. آپ بات کر رہے ہیں شیلٹر ہاؤسز کی، باقی ساری خرابیوں کی، تو ایک طرح سے اگر ہم بات کریں تو منظم مافیا کو آپ نے متھا دیا ہے، جن کا اربوں روپے بجٹ ہے سالانہ، آپ ان کی جڑیں کاٹ رہے ہیں اپنے کام سے. تو آپ کو اس حوالے سے کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہو؟ میں آج بھی کہتا ہوں، میں کسی سے نہ میں کسی کو متھا دے سکتا ہوں. آپ کا مقصد وہ نہیں ہے، لیکن وہ تو سمجھتے ہیں خود کو، آپ کو آپ اپنا مد مقابل سمجھتے ہیں، آپ کا جو کام ہے وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کام ان کی اس جو بنیادی لوپ ہول کی جس کے بات ہم آج بھی ان کا نام نہیں لے رہے، ہم آج بھی ان کو بدنام نہیں کر رہے. آج بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ ہم مجھ سے کام لیں، میں انشاءاللہ حاضر ہوں، ہم اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں. میں نے بتایا بھی ہے کہ یہ شیلٹر کی چیزیں ابھی 1 سال سے سامنے آنے لگی ہیں، جب بہت زیادہ کیسز ہوئے. ہم 2020-21 سے کرتے آ رہے، کسی کو آج تک پتہ نہیں تھا. تو اس سے آپ ہماری نیت کا اندازہ لگا کہ ہمارا مقصد کسی کے خلاف جانا نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے صرف ملوانا. صحیح. اگر کوئی خود سے سمجھتا ہے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تیسرا بندہ بیٹھ کے یہ سمجھے کہ میرے خلاف کر رہے ہیں، میرے سامنے جو بیٹھے ہوئے دوست، تو اس میں میری غلطی نہیں، وہ تو ان کی اپنی سوچ کے مطابق ہے. میں کسی کے خلاف نہیں کر رہا ہوں، بس مجھ سے جو رابطہ کرے گا ملانے کے لیے میں وہی کروں گا انشاءاللہ. اچھا، اگر ہم پولیس کی بات کریں تو چائلڈ جو بچے گم ہوتے ہیں، اس سلسلے میں پولیس کا رویہ ایک بڑا حساس موضوع ہے. بچہ گم ہوا ہے، پولیس والے بھی بچوں والے ہوتے ہیں، کسی کا بچہ گم ہو جائے ہم اس کو دیکھ کے تڑپ جاتے ہیں، لیکن دیکھا گیا ہے کہ پولیس اس کو بھی ایک عام FIR کی طرح ڈیل کرتی ہے. یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ پولیس نے اس معاملے میں کوئی مختلف کیسز میں سنجیدگیاں دکھائی ہیں اور واقعی کام کیا ہے، یا بس FIR درج کی اور 1-2 دفعہ دیکھا پوچھا کیا، اعلان کروایا، نشر کیا اور بات آئی گئی ہوگی، ختم ہوگی؟ کیا پولیس اگر سنجیدگی کے ساتھ اس پہ اقدامات کرے بچوں کے کسی کے گم ہونے والے کیس پہ، تو یہ اس مسئلے پہ قابو پایا جا سکتا ہے؟ اگر سنجیدگی بھی کریں گے تو آج کوئی بھی بچہ اپنے سے گم نہ ہوتا. جب ایک FIR کوئی درج کرتا ہے تو اب جیسے ہم نے 2 بہن بھائیوں کی بات کی، اس کے والد نے ہر چیز FIR درج کی تھی، پولیس کی ہی ذریعے ایک بچہ شیلٹر پہنچا تھا. تو اگر اچھا نظام سسٹم ہوتا تو یہ سارے بچے جتنے بھی گم ہوئے سب کے والدین نے FIR درج کیے تھے، تو یہ بچے مل جانے تھے. لیکن پھر ہم گھوم پھر کے آتے ہیں کہ بچوں کے جب آگے جا کے نام ہی تبدیل ہوئے، تو بس اس پر جو ہے نا اداروں کو کام کرنا چاہیے. اس مسئلے پر ہو سکتا ہے اچھی طرح ہو سکتا ہے. ابھی بھی بچے، یعنی ایک ولی اللہ معروف جی اپنی ایک رکنی ٹیم کے ساتھ اگر اتنا سارا کچھ کر سکتا ہے بغیر کسی وسائل کے، بسوں میں سفر کرتے ہوئے. یعنی میں بتاؤں آپ کو، پرسوں نکلا یہ، میں ہماری جب بات ہوئی کہا کراچی سے نکل رہا ہوں، صبح 10 بجے اڈے پہ پہنچیں گے اور ہم نے سیدھا پشاور نکلنا. میں کہا یار آرام کرو، گھر ہے اپنا، آؤ ادھر پھر نکل جائیں گے تسلی سے. بھائی ٹائم نہیں ہے، ہم نے اور کیسز جو ہے نا وہ حل کرنے. تو ایک ولی اللہ معروف، اس کا چھوٹا بھائی اسماعیل، 2 رکنی ٹیم، یہ اگر اتنا کام منظم طریقے سے 600 کیسز پچھلے 3-4 سال میں حل کر سکتے ہیں، تو ان کے پاس سرکاری وسائل ہیں، مشینری ہے، اربوں روپے کے فنڈز ہیں، تو وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، اگر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. نیت اگر ہو، واقعی بالکل نیت ہو، اور انشاءاللہ وہ کر سکتے ہیں. کوئی بچہ کبھی بھی گم نہیں ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ ایک ملک ہے، سمجھے ایک 4 دیواری ہے، اسی کے اندر ہے وہ بچہ، باہر تو نہیں گیا نا.
کوئی مشکل تو نہیں ہے کہ انسان کو ڈھونڈنا، وہ کوئی چلے کوئی ماچس کی ڈبی تو نہیں ہے کہ آپ نے جیب میں رکھی، وہ سانس لینے والا گھومتا پھرتا اچھا خاصا بندہ ہے. موبائل بھی گم ہو جائے تو ہم کال کرتے ہیں کہ اس کی آواز آئے گی تو وہ جی ہمیں اپنا پتہ بتا دے گا. تو بچہ بولتا ہے، بتاتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، تو کیوں نہیں مل سکتا یار؟ اس پر مطلب ریاست کی سطح پر بہت بڑا ایک مطلب کام ہونا چاہیے کہ کوئی بھی شخص گم ہوتا ہے، کوئی بھی بچہ، تو ایسی صورتحال بنائی جائے کہ کسی کو گم ہونا ممکن نہ ہو. پالیسی ایسی بنائی جائے، ایسی پالیسی بنائی جائے. بالکل. ویسے آپ کو اگر یہ چلیں، یہ پالیسی کی بات ہے، یہ سوال کر ہی لیں کہ اگر وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ جی ولی اللہ صاحب آئیں میرے ساتھ بیٹھیں اور مجھے بتائیں کہ ہم اس حوالے سے ایسی کیا پالیسی بنائیں کہ کوئی بچہ بھی گم ہو یا بچھڑے تو وہ جلد از جلد اپنے والدین تک واپس پہنچ جائے. تو اس سلسلے میں آپ کون سے ایسے 2 3 4 5 اقدامات ہیں جو آپ حکومت سے کہیں گے جی آپ یہ اقدامات کریں، اس سے انشاءاللہ بہت جو ہے نا وہ کمی ہو سکتی ہے ان چیزوں پہ؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پولیس کے اندر ایسا ایک شعبہ ہو یا پولیس کی ذمہ داری لگائی جائے اس علاقے میں، تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. کہیں سے کوئی بچہ گم ہوتا ہے تو میں بولتا ہوں پورے علاقے کا گھیرا کریں، جو گاڑی باہر جا رہی ہے اندر آ رہی ہے ان کی تلاشی لی جائے، بچہ مل سکتا ہے. ابھی کل کراچی میں نیا نازر آباد میں ایک بچہ اغوا ہوا، ویڈیو اس میں تصویر اس کی آئی CCTV میں کہ ایک نقاب پوش بندہ تھا، ہیلمٹ پہنا ہوا، وہ بائک پہ بٹھا کر لے جا رہا تھا، تقریباً 3-4 دن تک گم رہا، شاید ابھی جا کے اس کو بازیاب کیے. اس کو بھی پولیس نے ہی کیا ہوگا نا. تو پولیس کو پابند کیا جائے. باقی پولیس کے پاس وسائل، ان کے انفارمر، ان کے ہر چیز سب کچھ موجود ہے. اب تو اکثر شہر سیف سٹی بن گئے ہیں، تو کیمراز وغیرہ ہر چیز کیمراز سب ان کو پابند کیا جائے تو انشاءاللہ ان کے ذریعے ہو سکتے ہیں. اور اس کے بعد FIR کا ایک ایسا آن لائن کوئی سسٹم ہو یا شیلٹرز کے ساتھ ایسا کوئی نظام قائم کرے کہ اگر کوئی بچے کا والد پولیس کے پاس آتا ہے تو پولیس کے پاس ایسا ریکارڈ ہو کہ فوراً وہ والد کو کہیں کہ ہاں آپ کا بچہ فلاں ادارے میں پڑھا ہے، آن لائن پورٹل ٹائپ ہو. ہاں جی، ایسا کوئی جس کا ریکارڈ تمام تھانوں میں ہو، صرف اس تھانے کے پاس نہ ہو جس تھانے کے ذریعے بچہ سینٹرلائز سسٹم ہو. بالکل اس طرح کچھ ہو ملک بھر میں کہ اگر کوئی وہ دیتے ہو. باقی اس کے علاوہ اداروں کو چاہیے کہ شیلٹرز پر نظر رکھیں، شیلٹرز کا مکمل ڈیٹا اپنے پاس. یعنی بنیادی طور پہ آپ کی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی ہر ڈویژن میں کم از کم ایک سیل بنایا جائے. جیسے آپ CDD کے سیل لیں، CCD کے سیل لیں، تو آپ ایک سیل اس حوالے سے بنائیں اور اس کا کام یہ بھی ہو کہ وہ شیلٹر ہاؤسز، دارالامان، ان کو بھی واچ کریں. اور شیلٹر ہاؤسز کی ذمہ داران سے کبھی بھی ڈیٹا نہ لیں. وہ جو چلے تصویریں جو شروع میں بچے آئے تھے 10 سال پہلے، وہ چیزیں لیں، خود ایک بچے سے ملے، بچے کا ریکارڈ ان کا بیان خود لکھیں کہ اس نے کیا کہا ہے. کیونکہ ہم نے جب دیکھا نا بہت سارے بچے نے کچھ کہا، میرا نام گھر میں یہ تھا لیکن یہاں میرا یہ نام ہے فائل میں، تو یہ چیزیں پھر اس سے کبھی فیملی نہیں مل سکتی. اچھا، اس میں بعض دفعہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو ہے نا بچہ جو ہوتا ہے گم ہوا، والدین سے بچھڑا، ابھی آپ نے بتایا شیلٹر ہاؤسز سے ہوتا ہے، جرائم کی دلدل میں اتر گیا، وہ منشیات کا عادی بن گیا، وہ چوری چکاری ڈکیتی یا آگے بڑھ کے بڑے جرائم کی ہم بات نہیں کرتے، لیکن اچانک آپ کے ساتھ یا کہیں کیسے بھی اس کی فیملی اس کو مل جاتی ہے، تو وہ فیملی جو ایک شریف باعزت عام جو ہے نا لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، تو وہ پھر اس کو کیسے ایکسیپٹ کرتے ہیں منشیات والے کو یا جرائم والے کو؟ سوچیں کہ منشیات والے جو لڑکوں کے کیسز میرے پاس آئے ہیں وہ براہ راست مجھ سے اب تک ملے نہیں ہیں. میں نے ان سے کہا ہے کہ مجھے ملوائیں ان کے دوستوں کو. وہ کہہ رہے کہ ہم ان کو ملنے کی کوشش کرتے وہ بھاگ جاتے ہیں. ان کو ڈر رہتا کہ شاید ہمیں منشیات کی وجہ سے کئی علاج کے لیے لے جائیں گے. اس طرح کی فیملی اب تک سامنے نہیں، فی الحال کوئی حال نہیں ہے. یعنی وہی آپ کے پاس چند بچوں کا مجھے ملا ہے کہ وہ فلاں علاقے میں گھوم رہے. میں نے اس کی تلاش کے لیے کچھ دوستوں کو ذمہ دیا ہے کہ ان کو ڈھونڈیں. انشاءاللہ ہم جائیں گے ان سے انٹرویو کر کے خاندان ڈھونڈیں گے، پھر بعد میں دیکھ لیں گے کہ کیا کر سکتے ہیں. صحیح ہے. ہمارا ٹائم بہت سارا ہو رہا ہے، لوگوں کے سوالات بہت سارے رہتے ہیں ابھی، تو ہم اپنے اختتام کی طرف جاتے ہیں. تو کوئی ایک ایسا کیس جو آپ سمجھتے ہیں کہ جس وقت آپ کی روح نکل رہی ہوگی اس وقت ہی آپ کو وہ کیس یاد آئے گا کہ یار یہ ایک ایسا معجزہ ہوا تھا کہ یہ جو ہے نا، یعنی مرتے دم تک آپ اس کو بھولیں گے نہیں اس کیس کو. کوئی ایسا جو آپ کے دل کے بہت قریب ہو اور اس میں بہت ایفرٹ بھی کرنی پڑی ہو آپ کو، لیکن اس پہ جو اللہ نے آپ کو پھر اجر دیا ہو، جو جزا دی ہو. سب سے پہلا جو ہمارا کیس ہے زاہدہ کا، وہ کیس چونکہ سب کہتے تھے کہ ناممکن ہے، اور یہاں تک کہ کچھ دوستوں کا ہمارا گروپ بنا، جب
میں نے یہ کہا کہ اس کو اب اس کے گھر بھیجنا ہے، تو ویزا پاکستانی پاسپورٹ کو دینا ناممکن تھا اس ٹائم. تو جو ساتھی تھے انہوں نے چھوڑ دیا کہ یار بس آپ صرف فون پر رابطہ کریں، مزید اس پر آپ بھاگ دوڑ نہ کریں. تو وہ پھر میں 2 سال تک جا کے ہائی کمیشن کے چھوٹی سی کھڑکی باہر بنی تھی، روزانہ اس کھڑکی کے باہر لائن میں کھڑے ہو کے پھر وہ معمولی چیزوں کے لیے کہتے کہ جا کے 2 دن بعد آنا، 3 دن بعد آنا. تو اس کیس میں بہت زیادہ مطلب آج بھی جتنے بھی کیسز ہو وہ کیس مجھے بہت یادگار ہے. اور اس ٹائم جب میں نئے مدرسے سے نکلا تھا، میرے 6000 تنخواہ تھی. تو اس کو جب پہلی بار خاتون کو ویڈیو کال پہ ملایا تو اس نے کہا بیٹا آپ کو اللہ اپنا گھر دکھائے. تو حالانکہ میرے کبھی ہم نے پاسپورٹ پورے خاندان میں کسی نے بنایا نہیں تھا. اس کے 2-3 دن بعد ایک اللہ کے نیک بندے آئے، مجھے کہا کہ مولوی صاحب اپنا پاسپورٹ دو. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا بس کام ہے. تو میں نے کہا میرا پاسپورٹ تو نہیں. اس نے کہا آپ بنا کے آؤ. تو اگلے مہینے اللہ نے عمرے پہ بھیج دیا تھا. حالانکہ وہم و گمان میں بھی کبھی نہیں تھا کہ مطلب ان حالات میں جو اس ٹائم میں تھا. تو جو میری تنخواہ بھی تھی وہ بھی مطلب سمجھے میرے پیٹرول وغیرہ کا خرچہ تھا. تو فوراً یعنی اللہ نے اس کی دعا قبول کی. اس نے کہا اللہ آپ کو اپنے گھر دکھائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اس کی دعائیں قبول کی، بہت ساری چیزیں ان خواتین کی وجہ سے بھی. تو یہ کیس انشاءاللہ تعالیٰ بہت نیک خاتون ہے اس. اور اگر وہ کیس نہ ہوتا اور آپ کی والدہ کا بتانا نہ ہوتا تو آج آپ نہ بیٹھے ہوتے ریکارڈنگ کر رہے. تو واقعی وہ کیس ہے جس نے آپ کو ہمت دی، آپ کو موٹیویشن دی کہ یار آپ کر سکتے ہیں، سارا کچھ ہو سکتا ہے. تو اب ہم عوام کے سوالات کی طرف آتے ہیں. وہ بہت ضروری ہیں چونکہ لوگ آپ کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہی حل ہوتے ہیں. بالکل وہی سارا کام کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. تو ان کے بھی جو میرا موبائل دوسرا دے دو صفت، آپ اس میں سے بھی کچھ مزید آ گئے ہوں گے، کچھ میں نے لکھے ہوں گے. تو بس ابھی کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اتنے کیسز روزانہ، نت نئی کہانی، ہم ان ویڈیوز کو دیکھتے ہوئے روتے ہیں. تو کیا آپ خود کبھی فرسٹریٹ نہیں ہوتے؟ دیکھیں شروع دنوں میں بہت زیادہ روتا تھا کیسز میں، اور میں اسماعیل سے کہتا تھا کہ یہ چیزیں کاٹ دو. لوگ کہیں گے کہ یہ ڈرامے کر رہے آنسو، مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں. اس کو میں منع کرتا ہوں کہ اس طرح جو رونے جہاں مجھے آ رہا وہ حصہ کاٹ دو. تو کبھی کبھی یہ چلا دیتا تھا مجھے اس کے بغیر. لیکن پھر آہستہ آہستہ جب یہ کیسز بہت زیادہ دیکھے، جیسے کوئی بندہ اگر پوسٹ مارٹم کا عادی ہو گیا، ہم اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے. وہ جب جسم کو کاٹ رہا ہوتا ہے، اعضاء نکال رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کر رہا ہوتا ہے، وہ عادی ہے. تو اب میں بھی ایک طرح سے اس طرح پتھر دل ہو گیا جی. لیکن اس کے بلال کے کیس نے دوبارہ مجھے رلایا. کل جو بلال کی بہن جو باتیں کر رہی تھی کہ بھائی میں ساری تم پہ قربان جاؤں، لیکن بطور والد یا بطور بھائی بہن جب بھی اس طرح چیزیں دیکھتے ہیں ہم بھی برداشت نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے جی. اگلا سوال ہے کہ جی جیسے آپ نے بات کی نا کہ پولیس کو چاہیے کہ اپلیکیشن بنائے، پورٹل بنائے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی ایک پورٹل بنائیں جس میں آپ خود اپنا ڈیٹا جو لوگ آپ کو دیتے ہیں وہ اپلوڈ کریں اور ہر ایک کو ویزیبل ہو پوری دنیا کے اندر. اس سے جو کیس زیادہ اہم لگے گا باقی پلیٹ فارم پہ وہ کی چرچا کریں. آپ کا ورک لوڈ کم ہوگا اور لوگوں کو جو ہے نا ڈائریکٹ ڈیٹے تک ایکسیس ہو جائے گی، کوئی بھی کہیں سے بھی دیکھے گا. اور وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ جی اپلیکیشن بنانے چلانے کے لیے بہت سے والنٹیئرز اور ڈونر مل جائیں گے، پہلے ڈونیشن میری طرف سے. یہ پورٹل بہت ضروری ہے، بہت سارے لوگوں نے کیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب لوگ سب شارٹ کٹ کی طرف آئے ہیں. واٹس ایپ، اب وہ ہم نے ویب سائٹ بھی بنائی ہے، لیکن ہم ایسا ویب سائٹ ہے آپ کی؟ ویب سائٹ ہے waliullah.org کے نام سے، waliullah.org. لیکن ہم انشاءاللہ ایسا ایک واٹس ایپ پر ہی ایسا ایک سسٹم لا رہے ہیں جس میں ہمارا سارا ڈیٹا محفوظ ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو وہ ابھی لانچ کرنے جا رہے ہیں. وہ 2-3 مہینے پہلے تیار ہو چکا ہے. چیٹ بوٹ ہے واٹس ایپ پہ، چیٹ بوٹ جی واٹس ایپ پر. تو اس میں سارا ڈیٹا بھی محفوظ ہوگا، اس پر سیریل نمبر بھی، سب کچھ وہ تیار ہے. لانچ کرنے میں مسلسل 3 مہینوں سے مجھے بالکل ٹائم نہیں مل رہا کہ ہم جس بھائی نے کیا وہ بھی فی سبیل اللہ کیا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اللہ ان کے کام میں برکت دے. تو انشاءاللہ وہ ہم لانچ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہوگا. ولی اللہ صاحب سے گزارش ہے، آپ کا کام جس قدر وسیع اور اہم ہے اس کا تقاضا ہے کہ کم از کم ہر ضلع میں آپ کا ایک نمائندہ ہو تاکہ اپنے پیاروں کی تلاش کے لیے کوئی وہاں جائے تو تفصیلات مکمل فراہم ہو سکیں. دیکھیں ہم سے جتنے بھی لوگ جڑے ہیں میں ان کو کوئی عام فالوور نہیں سمجھتا. ہمارے جتنے بھی فالوورز ہیں یا سبسکرائبرز ہیں یہ سب ہمارے نمائندے ہیں. کیونکہ میں جب بھی آپ ہر ایک اپنے آپ کو نمائندہ سمجھیں، سب کہہ سکتے خود کو، جو ہمیں فالو کر رہے ہیں ان کو حق حاصل ہے کہ وہ خود کو ہمارا نمائندہ کہلوائیں جہاں بھی جائیں. دیکھیں جہاں کا بھی کیس آتا ہے وہاں کا بندہ دیکھ کے فوراً ایکٹیو ہو جاتا ہے، وہ اپنے گروپوں میں چلاتا ہے، وہ پہنچ جاتا ہے، وہ سفر کر کے جاتا ہے. تو یہ سب نمائندے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. جی
آگے کہہ رہے ہیں کہ جی کیا ایسے سٹیپس آپ کو لینے چاہیے جو ایک مکمل اسٹرکچرل آرگنائزیشن آپ جو ہے نا وہ بنا سکیں. ابھی آپ 2 لوگ ہیں تو آپ کی مکمل ایک پراپر, جس طرح ابھی آپ 2 لوگ اتنا کام کر رہے ہیں تو جب ایک مکمل آپ کی ایک باڈی ہوگی, ایک آرگنائزیشن ہوگی, تو ڈیفینیٹلی وہ کام جو ہے وہ 100x ہو جائے گا. دیکھیں ابھی ہم گراؤنڈ پہ ابھی ہم 2 لوگ ہیں, ٹھیک ہے, تو ایسے چند افراد موجود ہیں ہمارے ساتھ جو رابطے میں ہیں, ان کی سپورٹ ہے ہر طرح سے قانونی معاملات میں. ایسے وکلاء کی ٹیم موجود ہے, لاہور میں ہے فی الحال, کراچی میں نہیں, مطلب ہر جگہ سے رابطے میں ہیں. تو ان سب کی مدد شامل ہے, لیکن انشاءاللہ ہم ایک ایسا مستقبل قریب میں ہمارا ارادہ ہے کہ ایک منظم ادارے کی شکل بنے, کیونکہ انشاءاللہ ہم ایک بہت بڑے پروجیکٹ پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے, گمشدہ لوگوں کے حوالے سے. تو اس کے لیے کوئی ادارہ کوئی وہ بننا لازمی ہے, تو انشاءاللہ ہم بہت جلد سوچیں گے اس پر. اچھا, ایک اور اگلا کامنٹ آیا ہے کہ جی جناب جس طرح ممکن ہو ان شیلٹرز کا کلا کما کریں, ان کی جیلوں میں ہزاروں خاندانوں کے جگر کوشے بازیاب ہوں گے. دیکھیں یہ قلع قمع کرنا, منہ توڑنا, منہ توڑ جواب, اور یہ مطلب اس طرح بڑی باتیں ہم نہیں کر سکتے. لیکن وہ اس بندے کو کوئی نہ کوئی تجربہ رہا ہوگا, تو کچھ نہ کچھ ان کو اس حوالے سے تبھی. ہمارا کام ہے بس ایشو کو ہائی لائٹ کرنا, اور ریاست کا کام ہے اس پر مطلب قدم اٹھانا, کام کرنا. اچھا جی, آگے کہنے کہ ہماری ایک بہن 2004 میں گم ہوئی تھی, ہم نے کامنٹس میں کئی دفعہ اس کی تصویر لگائی ہے, آپ نے اب تک کوئی جواب نہیں دیا. دیکھیں جی, میرا ایک فون نمبر ہے جو میرے سوشل میڈیا پر بھی ہے, دوستوں میں بھی, فیملی میں ہے جی, اور کوئی نمبر, ہاں میرے وائف کا اگر ہو, مطلب گھر کا کوئی نمبر ہو میرے نام پہ, وہ الگ بات ہے, لیکن میرا ایک نمبر ہے جو سب کے پاس ہے. اس میں اگر سب مل کے کالیں کرنا شروع کریں گے, سب مل کے میسیج کرنا شروع کریں گے, تو لازماً میں بھی انسان ہوں, تھوڑا ٹائم لگے گا اس کو دیکھنے میں. یا ایسے کچھ کیسز ہوتے ہیں, ایک بندہ میری ایج میں بندہ گم ہوا ہو, ٹھیک ہے, 20-25 سال کا لڑکا گم ہوا ہو, 18-19 سال کا لڑکا, وہ ایسا کیس نہیں ہے کہ اس کو گھر پتہ نہ ہو, یا تو وہ خود سے گیا ہو, یا تو کوئی کسی چیز میں ملوث ہو, کوئی پولیس کیس ہو. تو ایسے کیسز میں ہم احتیاط کرتے ہیں لگانے میں. اگر آپ نے مجھے کوئی کیس دیا, ہاں یہ میرا کزن ہے, یہ گم ہوا ہے, لیکن اس کا کوئی خطرناک بیک گراؤنڈ نہیں ہے, ہم وہ لگاتے ہیں. جس کو میں جانتا ہوں ذاتی طور پر, یا میرے ٹیم کا بندہ جانتا ہوں, وہ ہم لگا سکتے ہیں. لیکن فون پر کوئی ابھی رات کو ایک خاتون نے رابطہ کیا کہ میرے 3 بھائیوں کو اٹھائے, اور ایک بھائی کا تو پتہ چل گیا فلاں جیل میں, 2 بھائی گم ہیں. ایسا کیس میں کیسے کروں؟ وہ کسی تنظیمی معاملات میں ہو, کسی خدا نخواستہ دہشت گردی میں ہو, ان کا نہیں کرو, جو بھی ہو. تو اندھا کیس ہم نہیں لگا سکتے. اب آپ نے ہمارے کیسز دیکھے ہوں گے, زیادہ تر ایسے لوگ بچے بچپن میں گم ہوئے, بچپن میں جن کو پتہ نہیں ہوتا وہ کہاں سے ہیں, یا بچہ گم گیا ہو کہ جس کا پتہ نہیں ہے. ابھی کل یا ایسا کیس ہو سسرال میں لڑائی ہے, سسرال والے میاں بیوی اب الگ ہو گئے, ان کے بچے کو کوئی لے کر گئے, ان میں سے کوئی ایک, اب وہ تو سیدھا کورٹ کا کیس ہے. میرا کیس تو وہ نہیں ہوتا, خاندانی فیملی میٹرز میں تو ہم نہیں پڑھتے. پھر کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ آ کے کمنٹ باکس میں پورا بھلا کہتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ شہرت کا ہے, یہ ان کیسوں کو اٹھایا کہ جس میں اس کو شہرت ملتی ہو. اب مجھے کیا پتا کس کیس میں شہرت ملنی ہے, کس میں گالیاں ملنی ہے, مجھے تو نہیں پتا, میں تو کیس لگاتا ہوں. اب واٹس ایپ میں آ کر پھر وہ بولتے بھائی پلیز, اب وہی سیم بندہ وہاں, تو ان کی یہ سوچ ہے کہ ہم عوام میں اس کو ذلیل کریں گے, شاید یہ مجبور ہو کہ ہمارا کیس لگائے. میں اس طرح پر نہیں کر سکتا. آپ نے جو بات کی نا, مجھے کل بلکہ جب ہم پشاور بیٹھے تھے وہاں یا راستے میں کال آئی, میں نے کہا بعد میں کرتا, رات 12:30 بجے میں فون آیا دبئی سے. جی, انہوں نے کہا جی ہماری کو 1.5 سال پہلے ولی اللہ معروف صاحب سے بات ہوئی تھی, ہمارا ایک کیس تھا, ہمارا بھائی گم ہوا تھا. جی, تو وہ نیوی میں تھا, یاد آ گیا آپ کو؟ بالکل بالکل. تو کہتے ہیں ولی اللہ معروف صاحب نے کہا تھا کہ بھائی میں اس کا کیس نہیں لگا سکتا, یہ تو اس کی آپ نے گمشدگی کی رپورٹ جمع کروائی ہو, کچھ ہو. تو انہوں نے کہا جی ہم نے 3 ماہ لگا کے اس کی وہ FIR ڈھونڈی ہے پرانی, اور جس پہ جو ان کے ادارے کی طرف کچھ بہت ساری چیزیں اور انہوں نے بتائیں. تو اب ولی اللہ معروف صاحب سے کہیں کہ جی ہم نے ان کو میسیج کیا, تو اب وہ میسیج دیکھ لیں. تو میں نے کہا جی یہ اگر انہوں نے آپ کو کہا تھا تو بالکل ٹھیک کہا تھا. وہ آپ کا ممکن ہے کوئی ادارے جاتی کوئی کیس ہو, کوئی کیا کیس ہو, ولی اللہ معروف یہ کیس لگا کے بیچارہ خود پھنس جائے. ایسے ہی بہت سارے ایسے کیس آئے کہ آرمی میں تھے, پولیس میں تھے. اب اس طرح کیس وہ اگر کسی اللہ نے ان کو قبول کیا ہو کسی مشن میں, تو اس میں ہم کیسے, اس میں تو ان کی فیملی کو خود سمجھ جانا چاہیے. ٹھیک ہے جی, اگلا سوال ہے کہ جی ولی اللہ معروف, سوال نہیں ہے یہ میں نے لکھا تھا, وہاں نہیں آیا, میں نے اسی میں لکھ لیا تھا. کبھی خیال آیا کہ آپ کو یہ ہر سال 23 مارچ کو 14 اگست کو میڈل ریوڑیوں کی طرح بٹ رہے ہوتے ہیں ایسے ایسے لوگوں کو جو کوئی جانتا ہی نہیں ہے, تو
آپ تو ڈیزرو کرتے ہیں, تو آپ کے دل میں کبھی خیال نہیں ہے کہ انہوں نے اتنا کام کیا, آج حکومت بھی کی سطح پہ ریکگنیشن مجھے ملنی چاہیے؟ میرے دوست آج بھی بہت سارے جگہوں میں مجھے پروگراموں بلاتے بطور مہمان خاص, چیف گیسٹ, اور جلسوں جلوسوں میں, مطلب اسکولوں کے مدارس کے, میں وہاں نہیں جاتا ہوں. اچھا. میرے گھر والے بھی جانتے ہیں کہ میں یہ شیلڈز اور یہ مطلب ایوارڈ, یہ الفاظ مجھے اچھے نہیں لگتے ہیں. یہ میں خدا کوئی یا دکھلاوا یا میں بڑی عاجزی کے لیے کہ میں خود کو بڑا بزرگ پیش کروں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں. یہ قدرتی طور پر مجھے صرف 2-3 جگہوں میں بڑی مشکلوں سے بہت قریبی دوستوں کو انوالو کر کے مجھے بلائیں, اور انہوں نے کہا کہ ابھی ہم نے اتنا خرچہ کر کے چیز بنائی ہے تو ان کو لینا چاہیے. پھر میں گیا ہوں, لیکن میں بہت جگہوں میں پہلے سے منع کرتا ہوں جہاں اسٹیج میں بٹھا کے استقبال. یہ تو حقیقت ہے, یہ سادہ آدمی ہے جو کہ میں اسے پہلے کا جانتا ہوں. اس کی مثال اس سے بھی پتہ چلتی ہے, پتہ نہیں کیمرے میں نظر آنا ہے کہ اس نے ابھی بھی کپڑے بغیر استری کیے پہنے ہوئے ہیں. صحیح ہے, اس کو ہم نے واس کر دی کہ یہ پہن لو, کہتے یار اتارو, میں نے آج تک پہنے. سادہ آدمی ہے, تو ایک ہی ایوارڈ چاہیے, وہ اللہ سے چاہیے, اللہ سے چاہیے, اور روز حشر چاہیے. بہترین جو ہے نا بات ہے. اگلا سوال یہ آیا ہے کہ آپ جن کو ملواتے ہیں کیا آپ ان سے بعد میں رابطے میں بھی رہتے ہیں کہ وہ کس حال میں ہیں؟ جن کو ملاتے ہیں جو خاص طور پر شیلٹرز کے لڑکے, ان کا میں نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہے. اس گروپ میں ہم سب رابطے میں رہتے ہیں, اپنے احوال بتاتے ہیں, اور میں نے ان کو کہا بھی ہے کہ مزید ان کے جو دوست ہیں ان کے کیسز پھر وہ ہمیں دیتے ہیں, یا کسی کو کہیں پر روزگار کے لیے مدد کرنا ہو اس کے حوالے سے ایک دوسرے کا ساتھ دیں. کسی پہ کوئی مشکل آئے تو فوراً ایک دوسرے کو بلائیں, ہمیں بولیں. اس مقصد کے لیے ہم نے بنایا. باقاعدہ پوچھتے ہیں کہ گھر والوں کا رویہ کیسا ہے, تو الحمدللہ ہے رابطہ سب کا. ماشاءاللہ. ایک کامنٹ آیا, شاید کوئی تبلیغی ساتھی ہیں ہمارے, جب کوئی کیس ولی اللہ بھائی کے پاس آتا ہے تو اس کی کامیابی کے لیے جو سوشل میڈیا پہ پوسٹ تو لگاتے ہیں, لیکن کون کون سے اعمال کرتے ہیں تاکہ کیس کامیابی سے ممکنار ہو؟ اعمال جس طرح تبلیغ والے کہتے ہیں نا, دن کو انسانوں پہ محنت کرو, رات کو اللہ کے سامنے اس کے لیے دعا مانگو. اعمال تو ہر انسان کی لازمی, ہر مسلمان کے لیے دعا مانگتے ہیں, بزرگوں سے دعا کرواتے ہیں, بڑوں والدین سے دعا کرواتے ہیں, یا کوئی بھی ہمارا کیس حل ہوتا ہے تو وہ چونکہ بہت قبولیت کا موقع ہوتا ہے, جو والدین کو جو دل نرم ہوئے ہوتے ہیں, رو رہے ہوتے ہیں, اس وقت خاص طور پر ہم کہتے ہیں کہ آپ اللہ سے ہمارے لیے یہ دعا ضرور کریں کہ جو بندہ ہم سے رابطہ کرے اس کی فیملی ضرور ملے. تو اس کا ہم اہتمام کرتے ہیں. ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ جن لوگوں کو ملواتے ہیں تو اس پہ خرچہ بھی کافی آتا ہے, تو یہ خرچہ آپ کیسے پورا کرتے ہیں؟ خرچہ ملوانے میں ہے تو اس میں ہم پبلک میں تو ہم نے اپنے اکاؤنٹ نہیں دیے ہوئے کہ وہ ہمیں اس میں فنڈ ریزنگ ہم کچھ کریں. پرسنل میں کچھ دوست رابطہ کرتے ہیں, کچھ رابطے میں ہیں مخصوص, وہ اس حوالے سے مدد کرتے ہیں, اور جو ہمارے چینل کی آمدن ہے تو اس میں سے ایک حصہ ہم اس میں بھی لگاتے ہیں. صحیح جی. اور یہ بات انہوں نے پن پوسٹ پہ لگائی ہوئی ہے, جو بھی ان کے پیج جائے وہ لازمی پڑھے, اور یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ بعض دفعہ ہمارے ہاں چونکہ رواج ہے نا کہ جو چیز چل پڑتی ہے پھر اس کے نام پہ فراڈ شروع ہوتا ہے. پہلے سی ڈی ڈی کے نام پہ فراڈ ہوتا تھا پنجاب پولیس کے, اب سی سی ڈی آئی ہے, اب سی سی ڈی کے نام پہ فراڈ ہونا شروع ہو گیا. صحیح ہے, تو ان کے نام پہ بھی لوگوں نے کرنے کی کوشش کی کہ جی ہمیں اتنے پیسے دیں, ہم آپ کا ملواتے ہیں. کل پرسوں کی بات ہے نا, بالکل نئی بات ہے. ایک بندہ مجھے ایک بچے کا کیس دے رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ پلیز یہ لگا لو, اللہ کا واسطے یہ لگا لو, خدا کا واسطے یہ لگا لو. میں نے کہا یار آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں, آپ سے پہلے چند کیسے میں یہ لگاؤں. یہ بھی اتنی جتنے آپ کو تکلیف ہے اتنی بقیہ کے والدین کو بھی تکلیف ہے. کیوں لگے ہوئے ہیں سارے؟ تو کچھ دیر بعد ایک خاتون کی مجھے وہ اسکرین شاٹ اس نے مجھے تصویریں بھیجی, بولا کہ بھائی یہ بندہ مجھ سے آپ کے نام پہ پیسے مانگ رہا ہے. تو میں نے دیکھا اس خاتون کا کیس میں نے پینڈنگ میں بھی رکھا ہوا تھا, تو وہ نمبر وہی تھا جو مجھے آپ کو منتظر کر رہا تھا. اس نے ادھر سے پیسے لے لیے کہ میں آپ کی پوسٹ کرواتا ہوں. اس کو کہا تھا کہ 30,000 روپے دو. ٹھیک ہے, بولا کہ نہیں ولی بھائی تو پیسے نہیں مانگتے. اس نے کہا نہیں وہ تو سامنے نہیں بول سکتے, شرماتے ہیں, اور آنا جانا ہوتے ہیں, خرچے ہوتے ہیں, لہٰذا 30,000 روپے دو, ابھی آپ کی پوسٹ لگ جائے گی. وہاں مجھے رونا دھونا کر کے. تو ایسا ایک مرتبہ ایک مفتی صاحب بیچارے بڑے کراچی کے سیدھے سادھے, اس نے کمنٹ میں اپنے نمبر دیا تھا کہ ہمارا بچہ گم ہے. کسی نے عنوان سے نمبر اٹھا کے کراچی میں ڈیفینس فیس 7 میں اس کو بلایا کہ 10,000 کی فیس ہے, شام تک آپ کی پوسٹ لگ جائے گی. وہ کیونکہ پریشانی کے عالم میں وہ جو ہر کام کرتا ہے یار بندہ, وہ بھاگتے ہوئے گئے بائک پر, اس کو 10,000 روپے دیے. وہ بھی بندہ ایک سگنل پہ آ کے اس کے ملے 10,000 روپے اس سے لیے اور چلا گیا. اس کو بولا ہمارا ایک آفس DHA میں ہے, ایک آفس کورنگی میں ہے, ایک آفس ہمارا فلاں علاقے میں, 3-4 جگہ بتایا کہ آفس ہے. میں خود منگو پیر میں رہتا ہوں کرائے کے گھر میں, اور اس نے کو بتایا تھا کہ اس کے آفس ہیں, اور اس سے
پیسے لے کے چلا گیا. تو اس چیز کی ہماری ذمہ داری نہیں ہے. جو بھی تو یہ بات 2+2=4 کی طرح واضح ہے کہ ولی اللہ معروف کیس لگانے کا کسی سے 1 روپیہ نہیں لیتا ہے تو وہ فراڈیا ہے. اگر آپ کے ہتھے چڑھ سکتا ہے تو آپ اس کو چڑھیں یا چڑھائیں اپنے ہتھے اور پھر اس کی ٹپائی کریں. ایک ہی چیز کو اور پھر ٹیم والوں کا رابطہ کرتے ہیں ولی اللہ معروف کی ٹیم میں, وہ بھی انہوں نے پن پوسٹ کر کے رکھا ہوا کہ بھائی ان کی ٹیم میں ایک یہ بچہ ہے جو ان کا چھوٹا بھائی ہے اسماعیل, وہی ماشاءاللہ ساری چیزیں مینیج کرتا ہے, وہی سارے پیجز ان کی ویڈیوز ہر چیز وہ کرتا ہے. تو ان کی ٹیم میں بھی کوئی نہیں. اگر آپ کو بندہ کہتا ہے کہ جی ٹیم سے ہم خود بھائی خود تو پیسے نہیں مانگیں گے نا. تو خیر جی, اگلا سوال یہ ہے کہ ہم نوجوان آپ کا دستے بازو کیسے بن سکتے ہیں؟ دستے بازو ہمارے کام میں یہ کہ جو بھی کیس ہمارا آتا ہے, اگر وہ آپ کے علاقے کا ہو یا آپ اس علاقے کے لوگوں کو جانتے ہو, اس کو آپ وہاں جتنے بھی ہو سکتا ہو شیئر کریں, وہاں کے گروپوں تک پہنچائیں, وہاں کے جو یونین کونسل کے جو ذمہ دار ہیں ان تک پہنچائیں, اور فیملیز کی تلاش میں ہماری مدد کریں. اس سے بڑھ کر اور کوئی مدد نہیں ہو سکتی. ہر بندہ ہمارا جو ہے نا بڑی اس حوالے سے ایک کمنٹ ہے جی, انڈیا میں اس کام کو شروع کرنے کے لیے کہاں سے اور کیسے شروعات کی جائے؟ انڈیا میں انشاءاللہ ہم خود کریں گے. انڈیا کے بہت سارے کیسز ہم نے ڈھونڈے ہیں. افغانستان میں بھی گزشتہ دنوں ایک خاتون بنگلہ دیش کی تھی, وہ افغانستان میں تھی. اس کی بیٹے نے مجھ سے رابطہ کیا اس کے بیٹے نے. ہم نے اپنی ٹیم کو بنگلہ دیش میں کیس دیا, ان کی فیملی مل گئی ماشاءاللہ. ہم نے ویڈیو کال پہ بات کروا دی. انڈیا کے کیسز یمن والے جو تھے وہ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں, ہم نے ان کو یمن میں ڈھونڈ کے ملوایا. اور بنگلہ دیش میں انڈین فیملیز جو تھے آدھے ان کو ملوایا. تو انشاءاللہ یہ سوشل میڈیا کی کوئی سرحد نہیں ہے. ہم انڈیا کے بہت سارے کیسز پینڈنگ میں ہیں, بس یہ کچھ مصروفیات کی وجہ سے ہم نہیں کر پائے. انشاءاللہ ہم وہاں شروع کر رہے ہیں. صحیح ہے. کہتے ہیں جی میرا ولی اللہ معروف بھائی سے یہ سوال ہے, کیا وہ مستقبل میں اپنا کوئی شیلٹر ہوم یا فلاحی ادارہ بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں جس میں گمشدہ بچوں کو رکھا جائے تاکہ وہ اپنوں کو تلاش کر سکے؟ کیونکہ باقی جو ادارے ہیں وہ سالوں تک کوشش نہیں کرتے بچوں کو اپنوں سے ملانے کی, یہاں تک کہ بچوں کے نام اور شہر بھی تبدیل کر دیے جاتے ہیں. یہ کمنٹ 2-3 دفعہ اوپر بھی آیا ہوا ہے کہ آپ کوئی خود ایسی جگہ کیوں نہیں بناتے ہیں. تو میں اس کا جواب یہ دے دوں کہ سارے کام ولی اللہ معروف نہیں کر رہے ہیں, کچھ کام کی ہال میں نہیں کرنا. بہرحال اس میں میرا ایک وہ ہے کہ میں انشاءاللہ آگے چل کے اللہ نے ترتیب بنائی تو کوئی ایسا آرفنز ہاؤس یتیم بچوں کے لیے, اور اس میں وہ یہ شیلٹر والے بھی آ جاتے ہیں. ایسے شیلٹر ہو دیکھیں کہ جو بچے اگر موجود ہو تو ان کا بیک گراؤنڈ کا پتہ ہو, یا کسی فیملی میں کسی خاندان میں یتیم بچے ہو پرورش نہیں کر پا رہے ہو, وہ خود آ کے رکھ پائے, پھر وہ ہر ہفتے ملنے بھی آیا کرے, یا ملنے نہ بھی آ رہے تو ادارے کو پتہ ہو کہ یہ بچہ فلاں جگہ کا ہے. اس طرح شیلٹر جائز طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں. اور پاکستان میں پھر میں پشاور جب گیا تھا تو وہاں کے شیلٹر میں جب گیا, ایسے لاوارث گمنام قسم کے بچے کچھ تھے 20-25 تک, آدھوں کے ہم نے خاندان میں ملوائے, لیکن بقیہ جو بچے تھے وہ ان سب کے گھر معلوم تھے, لیکن یتیم تھے, ہاں غریب خاندان کے تھے, تو وہ رکھے ہوئے تھے. یہ تو آپ جو کہہ رہے ہیں اب ایک بچہ گھر سے گم ہوا ہے, اسے گھر والوں کا نہیں پتہ ہے, لیکن اگر اس کو پناہ بھی تو دینی ہے. آپ نے خود کہا کہ جی یہ جتنے شیلٹر ہاؤسز ہیں ان میں سے کوئی ایک بچہ ایسا نکلا ہوا دکھا دیں جو کوئی آفیسر بنا ہو یا فوج میں گیا ہو, تو ہم ایسا شیلٹر ہاؤس کیوں نہیں بنا سکتے ہیں کہ جہاں پہ ہم ان بچوں کو جو گم شدہ ہیں, جی ہم پولیس سے کہیں وہ بچہ ہمیں دو اور چیک اینڈ بیلنس ہو اور اوپن فار آل ہو, کوئی بھی ہے. اب شیلٹر ہاؤسز کی کل بھی ہم نے بات کی, ویڈیوز بھی دیکھی, آج بھی ہم نے بات کی کہ وہ بچوں تک رسائی نہیں دیتے ہیں کہ بچوں کو جا کے دیکھیں بچہ کس حال میں ہے, بچوں کو دانے نکلے ہوئے ہیں, بچوں کو گنجا کیا ہوا ہے, تعلیم نہیں ہے, کھانا نہیں ہے. ہم ایک ایسا شیلٹر ہاؤس, ایک ماڈل شیلٹر ہاؤس جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی 24 گھنٹے میں, جس طرح مدارس میں کیا کہتے ہیں, نوٹ ڈاؤن آپ پڑھے, میں دادیا میں پڑھا ہوں, ہم پولیس والوں سے اور دیگر اداروں سے بھائی آپ رات کو 3 بجے آئیں, آ کے دیکھیں بچوں کو مدرسے بچے کیا کر رہے ہیں مدرسوں میں. تو ایسا ایک شیلٹر ہاؤس کہ جو ایک ماڈل ہو, رات کو 3 بجے کوئی آنا چاہے یا دن کو آنا چاہے, بچوں سے ملنا چاہے, ریکارڈ دیکھنا چاہے, بچوں کی تعلیم دیکھنا چاہیے, بچوں کا کھانا دیکھنا چاہے, وہ آ کے دیکھے. تو ہم ان کی اگر بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ سب زیادتیاں ہو رہی ہیں, صحیح نہیں ہو رہا, تو ہم ایک ایسا متبادل بھی تو دے سکتے ہیں. بالکل, لیکن وہ ہر کام ولی اللہ معروف میں تھوڑی کرنا ہے یار, دوسرے کرنے کے بھی کام ہے. تو انشاءاللہ اللہ نے ہمت توفیق دی, تو میرا آرفن ہاؤس کا ارادہ تھا اور اس میں ہم اس کو شیلٹر کو بھی شامل کر سکتے ہیں, کیونکہ میں نے خود 2-3 آرفن ہاؤسز میں گیا ہوں, دیکھا ہے, تو اس میں بہت ساری کمیاں کوتاہیاں کو دیکھا بھی, یہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ نے ہمت توفیق دی تو اس پہ لازمی کرنے کا ارادہ ہے. اچھے شیلٹر آج بھی موجود ہیں, جی یہ ہم نہیں, ہاں موجود ہیں, اچھے آرفن ہاؤسز موجود ہیں, اچھے شیلٹر موجود ہیں, لیکن جو بڑے بڑے شیلٹر ہاؤسز ہیں وہ وہی ہیں جن کے بارے میں بہت ساری شکایات ہیں. بالکل, کیونکہ جو اچھے ہیں ان کو
اس طرح سے پذیرائی نہیں ہے. ہاں ہم نے ان کی بات کی ہے. اس دن جیو نیوز میں ہمارا وہ تھا اعزاز سید صاحب کے, ہم نے ان کے نام لے کے بتایا کہ ایسے ایسے ادارے ہیں جن میں ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں. باقاعدہ ایسے شیلٹر ہم نے دیکھے جس کے بچے بیرون ممالک جا کے مقابلوں میں حصہ لے رہے ہیں. بچہ شیلٹر میں رہ رہے لیکن شیلٹر سے باہر جا کر پرائیویٹ مہنگے اسکول میں جا کے پڑھ کے شام کو یہاں آ رہے ہیں. ایسے بھی ہم نے دیکھے. بالکل صحیح. ہم ان کو سراہتے ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں, اور ہم سے جو مدد ہو سکے کہ ہم وہ بھی ان کے ساتھ کریں گے. بالکل صحیح. ہاں بالکل. جی ولی اللہ معروف بھائی, سوالات تو لائن لگی ہوئی ہے لوگوں کی. آپ کے چاہنے والے ماشاءاللہ بھر بھر کے کامنٹ باکس میں آئے ہوئے, سب آپ کے چاہنے والے باتیں پوچھیں. آپ کے چاہنے والے ہیں بھائی, آپ کے چاہنے والے ہیں. یہ تو یہ جو ہے نا وہ آخری سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اتنا چھوٹا سا دل ہے آپ کا اور اس میں اتنا درد لیے پھر رہے ہیں آپ. بھائی چھوٹا دل نہیں ہے یار, بہت بڑا دل ہے, تو لیکن اس میں اتنا سارا درد لیے پھر رہے ہیں, امت کا, لوگوں کا, بچھڑے ہوئوں کا. بس اللہ نے جتنا مکلف بنائے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کہ جتنا ہو سک رہے ہم کر رہے ہیں, اپنے وسعت سے مطلب زیادہ تو نہیں کر رہے, اور دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کمفرٹ زون کو چھوڑا ہوا. جی بس اللہ ہم سے زیادہ کام لے, دعا کرے, اللہ ہمت دے, اللہ استقامت دے, اس کی دعا کرے بس ہمیشہ. ماشاءاللہ جی, یہ بڑی پیاری بات ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو کیپیسٹی ہے نا وہ بہت تھوڑی ہے, حالانکہ کیپیسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, لیکن ہم اپنے کمفرٹ زون کے اندر بیٹھے یار کون نکلے کیسے کرے. ابھی میری جب پرسوں بات ہوئی مولانا ولی اللہ صاحب نے کہا جی میں کراچی سے, میں نے کہا پرسوں تو آپ فیصل آباد پھر رہے تھے, کل ویڈیو آئی ہے آپ کی فلاں جگہ. انہوں نے کہا جی بس میں پہنچا تھا کراچی اور اگلے دن میں واپس نہیں کر رہا ہوں. تو یہ کہیں کہ جی میں کراچی میں ہوں, اب آیا ہوں, 3-4 دن آرام کروں گا. لیکن وہ بلال کو والدین سے ملوانے کی وہ جو ان کا ایک ایک پل جو مشکل سے گزر رہا ہے, یہ کہہ سکتے ہیں یار 2 دن آرام کروں, میں 2 دن آرام کرنے کے بعد جاؤں گا, لیکن اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلے. کل بلال کی بہن نے قسم کھا کر کہا کہ میں نے جب سے اس کی خبر آئی ہے میں نے صرف پانی پیے, اگر میں نے ایک نوالہ بھی کھایا ہو تو میرے لیے حرام ہو. تو اس صورت میں پھر ہم بھی صبر نہیں کر پا سکتے, جتنا جلدی ہو سکے ان کو پہنچائیں. یہ صحیح. تو یہ خیر بلال کی ہم نے بات ہی نہیں کی یار پوری پوڈ کاسٹ میں, بہت تھوڑی بات ہوئی. تو اس کے آپ بتائیں نا, میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ نے نہیں یہ پوڈ کاسٹ آپ کی ہے. اچھا, ایک دوست اسد جو میرے ساتھ آئے تھے, وہ اسماعیل کو کبھی کبھی کال کر کے قسم دیتا یار سچ بتاؤ جو تم لوگ ملاتے ہو اس میں کوئی اسکرپٹ بھی ہے, آپ لوگ جھوٹا رلاتے ہوں گے, آپ بولتے ہوں گے رو, کوئی ایسا بھی ہوتا ہے. تو اس نے بولا نہیں ہم تو کر نہیں سکتے اس طرح. تو وہ بھی جب کل آئے اس کو بھی یقین آیا, اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سارا کچھ. تو آپ بتائیں آپ نے کیا محسوس کیا؟ یار وہ تو جو کچھ بھی وہ بول رہا تھا یا کر رہا تھا وہ تو ایک دل کا غبار تھا, اور ایک وہ فوری جو چیزیں اس کا دماغ, مثلا بات کرتے کرتے وہ دونوں باپ بیٹا گلے لگ رہے ہیں, دونوں رونے لگ رہے ہیں, اور باپ اپنی کہانی سنا رہا ہے کہ میں نے بیٹا تیرے لیے فلاں بندے کے ساتھ یہ اس کو اغوا کر لیا, اس کے اور بیٹا فوراً گلے لگ گیا, ابو مجھے معاف کر دو, وہ میری وجہ سے ایسا ہوا. تو وہ تو ایک میرے تو کوئی الفاظ نہیں کر رہے تھے, میں صرف دیکھ رہا تھا اس کو, آئی وٹنس کر رہا تھا. حالانکہ ہم نے جب اپنی ویڈیو شروع کی میں نے آپ سے جا کے وہاں بات کرنی تھی, تو اسماعیل نے رات کو کہا آپ نے تو ہمارے بھائی سے بات نہیں کی ویڈیو. میں نے کہا نہیں کی, میں بڑا مجھے افسوس ہوا, میں نے آپ کو وائس بھی کیا, ہم نے تو آپ کے وہاں تاثرات لینے تھے, تو ان باتوں میں ہم ساری چیزیں بھول گئے. وہ جو ویڈیوز ہیں نا جتنے بھی ملنے ملانے والی ہیں ان میں اصل چیز وہی ہے جو ان کا اس کی والدہ کا ملنا, اس کے والد کا ملنا, اپنی کیفیت کا اظہار کرنا. ہم اس پہ کیا ہی بولیں, کیا ہی بات کریں, وہ ایک کیفیت ہے, ہم اس کو صرف دیکھ سکتے ہیں, اس کو محسوس کر سکتے ہیں, اس کو بیان نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ چونکہ میں نے وہ تکلیف صحیح نہیں ہے, آپ نے وہ تکلیف صحیح نہیں ہے, جو 30 سال ہم آنکھیں بند کریں, آپ لوگ جو اولاد والے ہیں آنکھیں بند کریں اور سوچیں آپ کی بیٹے یا بیٹی جو بھی ہے وہ آپ سے عصر کے ٹائم جدا ہوتی ہے, آپ کوئی پتہ نہیں ہے کدھر گئی, اور آپ کس طریقے سے ٹکرے مار رہے ہیں دیواروں کے اندر تھانے. اور یہ بلال والا تو اس کے والد نے بتایا کہ میں پہلے بے نظیر سے ملا, جی اس کو میں نے خط دیا, لڑائی کر کے اس کے گارڈز کے ساتھ میں نے ملنا ہے, خط دیا. پھر نواز شریف سے ملا, بے نظیر چلی گئی, نواز شریف وزیر اعظم آیا تو نواز شریف سے ملا, نواز شریف نے اس کو آئی جی KPK کے پاس بھیجا, وہاں سے کرتے 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 اس نے پوری سٹوری سنائی کہ میں نے کیا کیا پاپڑ بیلے اپنے بچے کو ڈھونڈنے کے لیے اور کیسے, اور پھر آخر میں ملا کیسے کہ جب اس نے کہا جی ملنے سے 2 دن پہلے وہ بندہ جو ہے نا پیدل روتے ہوئے چلتے ہوئے کہہ رہا ہے 30 سال گزر گئے ہیں لیکن اس کی امید نہیں ٹوٹی ہے کہ کبھی میرا بچہ ملے گا. اور ابھی 8 دن پہلے وہ روتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے اللہ میاں آج کے بعد میں نے کسی بندے کو نہیں کہنا ہے, اب تو ہی ہے جو میرا بیٹا مجھ سے ملوائے گا. اور اللہ نے اس کے بات کی کتنی لاج رکھی ہے بالکل کہ 2 دن بعد اس کا رابطہ ہو جاتا ہے بالکل کہ جی آپ کا بچہ. اور یہاں دیکھیں اس کی پوسٹ ہم نے 2.5 مہینے پہلے لگائی تھی,
بلال کی ہاں لاکھوں لوگوں نے شیئر کیے دیکھا ہے, پھر بھی فیملی نہیں ملی. وہاں جب باپ نے اللہ کی طرف توجہ کی تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے کام میں صرف اور صرف یہ اللہ کی رضا ہے اور اللہ چلا رہا ہے, اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں. اس میں سارے ایسی ہم براہ راست دیکھ رہے کہ اس میں اللہ کا بہت بڑا نظام اور سسٹم چل رہا ہے. یہ وہ رضوان کہتا نہیں اللہ کا سسٹم ہے, تو واقعی اللہ کا سسٹم ہے. یعنی وہ کل میں نے خود سنا, اس نے کہا میں یہ ٹیکسلا سے پیدل, میری جیب میں پیسے تھے, میں ٹیکسلا سے پیدل جو ہے نا جی ڈی روڈ پہ جا رہا ہوں, رو رہا ہوں, اور مجھے یوسف علیہ السلام یاد آئے, اور پھر میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ آج کے بعد میں نے جی بالکل بہت جو اس نے 30 سال میں الٹے کام کیے تھے بیٹے کی واپس لانے کے لیے, وہ سارے اس نے بتائے کہ آج کے بعد میں نے کوئی الٹا کام نہیں کرنا, کچھ بھی نہیں کرنا, سب سے میں نے اے اللہ میں معافی مانگوں اور بس تجھ سے امید ہے. اور بتا رہا ہے کہ 2.5 ماہ پہلے مولانا پوسٹ لگی ہے, لیکن جب اللہ کی طرف رجوع ہوا ہے تو جو لوگ جن لوگوں کے پیارے بچھڑے ہوئے ہیں ان سے بھی گزارش یہ ہے کہ جہاں پہ آپ یہ اسباب کرتے ہیں کر رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں, وہاں پہ اللہ کی طرف بھی رجوع ہوتا ہی ہے ڈیفینیٹلی, جس کا بطور مسلمان ہمارا تھوڑی سی بھی آفت آئے, تکلیف آئے, ہم فوراً مسجد کا رخ کرتے ہیں. بہرحال یہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جی مور پاور ٹو یو اینڈ یور کمپینین محمد اسماعیل. یہ کیمرے کے پیچھے سے ماشاءاللہ سارا آپ کو سنبھال رہا ہوتا ہے, کر رہا ہوتا ہے, دیکھ رہا ہوتا ہے. اور یہ 3 بھائی ہیں جی, 3 ہی بھائی ہیں نا جی, اور بڑے جو ان کے بھائی ہیں چھوٹے مجھ سے چھوٹا بھائی ہے, قد میں لمبا ہے, اصل قد تو جی آپ کا بہت بڑا ہے, تو وہ جاپان میں ہوتے ہیں. اور تیسرے بھائی جو ہے وہ ان کے دستے بازو ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, ان کو ہمت دے. بہت بڑی ایک لڑائی ہے جو یہ لڑ رہے ہیں یہاں پہ, اور بہت ایک ہمت والا کام ہے, حوصلے والا کام ہے. اور آنسو ہیں, ان کو آپ نے کیسے اندر ہی اندر پینا ہے, اور ان ساری تکلیفوں کو اندر ہی رکھنا ہے اور سہنا ہے اور لوگوں تک پہنچانا ہے. ان کے بچھڑے ہوئے کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جو لوگ آپ کو سنتے ہیں, دیکھتے ہیں اور آپ کا دستے بازو بنتے ہیں, ان کا اصل کریڈٹ ہے کہ وہ آپ کی محنت کو, آپ کی پوسٹ کو آگے تک پہنچاتے ہیں, دیکھتے ہیں, کرتے ہیں, اور اس پہ ایفرٹ کرتے ہیں, اور پھر ایک ممکن ہوتا ہے یہ سارا کچھ کرنا. آپ حضرات بھی سلامت رہیں, دیکھتے رہیں ان کے پیج کو, ان کے یوٹیوب چینل کو, اور دعا بھی کریں ولی اللہ معروف بھائی کے لیے کہ ابھی جتنا یہ کام کر پا رہے ہیں یہ 2 ہمارے شہزادے, یہ اس سے کہیں بڑھ کے کام کر پائیں. ان کے وسائل میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے, ان کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے, ان کی جوانی میں, صحت میں برکت دے, کہ اسی طرح کام کرتے رہیں اور بچھڑے ہوئوں کو ملاتے رہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.